اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 18 سورۃ المائدہ۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ دونوں نے، نحن ہم، ابناء اللہ، ابناء بنی کی جمع ہے، صحیح ہے، بنی بیٹوں کے کہتے ہیں، ابناء اور زیادہ کے لیے اور زیادہ جمع ہے، ہم تو بیٹے ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، یعنی اللہ کو محبوب ہیں، لاڈلے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فلیما، تو کیوں، یعذبکم، وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کے سبب، یعنی وہ تمہیں پکڑتا کیوں ہے اگر تم اتنے ہی لاڈلے ہو تو، بلکہ انتم، تم، بشر، انسان ہو، ممن خلق، جو کہ پیدا کیے گئے ہو، مطلب جس طرح کے اور لوگ پیدا کیے گئے ہیں، اس طرح مطلب ہے، ممن، ان میں سے جو خلقہ پیدا کیے گئے ہیں، یغفرو، وہ بخش دیتا ہے، لمن، جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، من، جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، ملکیت یا بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما، اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان، وإلیہ، اور طرف اسی کے، والمصیر، لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ترجمہ آپ نے کر لیا، تفسیر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شرک کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ کا بیٹا ٹھہرایا اور پھر اس کے بعد خدا کا ایک حصہ قرار دے دیا، پھر آگے چل کر جھوٹی عزت کے لیے اور سیاسی فائدوں کے لیے خود ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی اولاد ہو، اس کے بڑے چہیتے ہو، تو کیا اسی لیے بخت ندر، جو نیبوکک ندر کے نام سے آپ کو ہسٹری میں ملے گا کہ ہاتھوں اس نے پٹوایا تمہیں، تمہارے 6 لاکھ افراد قتل کروا دیے، 6 لاکھ قیدی بنے، تمہارا ہیکل اول بھی شہید کر دیا گیا، پھر آشوریوں نے، یا آشوری کون تھے، آشوری تھے یہ ایجپٹ کے زمانے میں بہت پہلے، جو اولڈ ٹائمز میں جو لوگ اس پر حکومت کرتے تھے وہ آشوری، مطلب اردو ہسٹری میں اسے آشوری کہتے ہیں۔ تو آشوریوں نے تمہاری سلطنت کو روند ڈالا، آپ کو پتہ ہے نا ایجپٹ اور فلسطین کا بارڈر ملتا ہے اس وجہ سے۔ پھر یونانیوں کے ہاتھوں تمہارا استحصال ہوا، پھر رومیوں نے تمہارے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، اور رومن جنرل ٹائٹس، جسے اردو میں تیتس کہا جاتا ہے، اس نے تمہارا دوسرا ہیکل بھی مسمار کر دیا۔ کیا ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے؟ کیا اللہ اتنا ہی لاچار اور عاجز ہے کہ اپنے لاڈلوں کو ذلت اور خواری اور ظلم و ستم سے بچا نہیں سکتا؟ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک وہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہیکل کا کیا وہ ہے، ہیکل کی کیا کہانی ہے، یہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہیکل اول، ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں، ہیکل اول کون سا تھا، ہیکل دوم، یعنی کہ ٹیمپل 1 ٹیمپل 2، یہ اس کی کیا کہانی ہے؟ جس کو نہیں پتا وہ پلیز ہینڈ ریز کر لے، جس کو نہیں پتا، تاکہ میں پھر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، ورنہ اگر سب کو پتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، 2 لوگوں کا بات ہے، ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں، مجھے 1 سیکنڈ چاہیے ہوگا، مجھے جی۔ اچھا، ٹیمپل 1، کیا سلسلہ کیا تھا؟ آپ کو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھایا تھا کہ میرا خیال نہیں پڑھایا تھا، اچھا ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتا نہیں، میرا خیال پڑھا تھا ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ، آیات میں پڑھا تھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، یہ آیتیں ہو گئی نا ہماری؟ اچھا، یعنی کہ یہ جب آپ یہاں چلے، میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں اگر نہیں پڑھا تو۔ اصل میں نے آگے کا لیکچر بنایا ہوتا ہے، کبھی کبھی میرے ذہن سے نکل جاتا ہے پڑھا دیا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے۔ اچھا، نہیں پڑھایا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
اچھا دیکھیں آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے، ہم نے یہ ہسٹری تو پڑھی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، فرعونی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جو ہے وہ سمندر کے راستے نکلے اور ایک صحرا میں آ گئے، صحیح ہے، جس صحرا میں آئے تھے اور جو ہے وہ تو غرق ہو گیا نا، اس کو وادی طیہ کہتے ہیں، کون غرق ہو گیا؟ فرعون۔ تو جس صحرا میں آئے تھے اس کو صحرائے سینا اور وادی طیہ دونوں نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، صحرائے سینا اور وادی طیہ، یہ دونوں نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ آ گئے۔ اب جب یہ یہاں آ گئے تو آپ کو پتا ہے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، کیونکہ ظاہر ہے یہ اتنے سارے 6 لاکھ سے زیادہ کے یہ ان کی نفری تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ شاید ہاں اتنا ہی تھا، تو اتنے زیادہ لوگ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب وہاں پہ صحرا میں نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ سایہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابر کا سایہ کیا، یعنی ابر کس کو کہتے ہیں؟ ابر کہتے ہیں بادل کو، ابر کا سایہ کیا، بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، ٹھیک ہے، من اور سلوہ اتارا، یہ کھانا تھا ان کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ 12 چشمے عطا کیے۔ کیوں 12 چشمے کیوں عطا کیے؟ کون بتائے گا؟ پانی کے لیے 12 چشمے تھے، ایک چشمے سے بھی تو کام ہو سکتا تھا نا، 12 چشمے میں بتاؤں؟ ہاں جی بتائیں۔ 12 قبیلے تھے اس وجہ میم سے۔ 12 قبیلے تھے کس لیے؟ بارک اللہ فیک، 12 قبیلے تھے، بارک اللہ فیک، 12 قبیلوں کی وجہ سے 12، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیشہ پانی پہ ہی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے دے دیے کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک چشمہ ہے، اب یہاں سے جو ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ جب تم کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا دے دیا، صحیح ہے، رہنے کا سامان، ابر بھی ہو گیا تو ظاہر ہے نیچے کچھ شیڈ بھی ہو گیا، آرام سے وہاں رہنے کا سامان، پانی ہو گیا، ضروریات زندگی پوری ہو گئی۔ اب کیا ضروری تھا؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دنیا کی تمام چیزیں یہ ادا کر رہے تھے تو ان سے کیا مقصد مراد تھا کہ اب تم جو ہے وہ تمہیں ساری چیزیں دے دی گئی، اب تم دین کو سیکھو اور دین کو قائم کرو، دین سیکھو اور دین پر عمل کر کے دین کو کا نفاذ کرو، دین کو قائم کرو، یہ ہے مقصد امت مسلمہ، چاہے وہ اس وقت کی ہو یا اس وقت کی، ہر دور میں امت مسلمہ کا مقصد یہ تھا کہ دین قائم کرو، دنیا میں دین کو قائم کرو، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آپ کو پتہ ہے نا سورۃ البقرہ میں سٹارٹ آتا ہے بالکل جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ میں اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انفارم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کہ تم، ظاہر سے بات ہے کہ اب اس خلیفہ کی ساری جو دیکھ بھال ہے، اس کی جو کیئر ٹیک ہے وہ تم لوگوں کو کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنی ٹیم کو اس بات پہ آگاہ کرنا، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو اس چیز سے آگاہ کرتا ہے، اپنے پلانز کے بارے میں بتاتا ہے، خود ہی بالا کام نہیں کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ یہ باتیں انفارم کر رہے تھے کہ میں یہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ بیسیکلی خلیفہ بنا کے بھیجا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو جیسے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے نا، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے جو حکومت کر رہا ہوتا ہے، اور وزیر کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کوئی حکم دیتا ہے اور وزیر اسے امپلیمنٹ کرواتا ہے، بادشاہ خود نکل کے کوئی کام نہیں کرتا، وہ کسی بھی چھوٹے سب آرڈینیٹ سے بات نہیں کرتا، بلکہ وزیر جو ہے وہ سارے کاموں کو، اس کے نیچے سپروائزر ہیں، اس کے نیچے اور لوگ ہیں، اور اس کے تو ان سب کو کوآرڈینیٹ کون کرتا ہے؟ وزیر۔ اور خلیفہ جو ہے وہ بیسیکلی وزیر ہی ہے، جو اب سمجھ آئی آپ کو یہ بات کہ وزیر کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ انسان کی، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تو یہاں پر یہ کام، تو اب اللہ تعالیٰ کا مقصد بنی اسرائیل کو یہ سب دینے کا تھا، یہ کہ اب تم دین کو قائم کرو، لیکن کیونکہ بنی اسرائیل ایک غلام ذہنیت کے ساتھ غلامی کے دور سے نکل کے آئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص غلام ہوتا ہے نا، اس کی سوچ آقا سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے،
وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے آقا کے پاس کھانے کو پہننے کو عیش و عشرت اتنا کچھ ہے، تو وہ اس عیش و عشرت سے آگے جاتا ہی نہیں ہے، اس کی سوچ آؤٹ آف دا باکس ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس غلامی ذہنیت کی وجہ سے یہ کتنی ہی نافرمانیاں کرتے چلے گئے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ان کی وجہ سے مطلب بار بار نافرمانیاں ہوتی رہی۔ پھر کیا ہوا تھا کہ آگے ہم پھر چلیں گے، جب یہ فلسطین میں پہنچ گئے تھے تو انہوں نے جو ہے انہی کے اندر جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا تھا جنوں کی مدد سے، اسے ہیکل کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، اسے ہیکل کہتے ہیں، ہیکل، یہ رہا ہیکل لکھا ہوا، ہیکل اول۔ تو جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اسے کہتے ہیں ہیکل اول، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹیمپل 1، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے ان کے اندر جو اخلاقی بگاڑ آیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو بادشاہ تھا، یہ ایک بادشاہ تھا، یہ مشرک تھا شاید، یہ جو ہے ان کے اوپر اس نے جو ہے وہ فلسطین پر اٹیک کیا اور ٹیمپل 1 کو مسمار کر دیا، گرا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے پھر اور کتنے ہی لوگ اس نے اس طرح سے مار ڈالے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر آشوریوں نے حملہ کیا، اس کے بعد یونانیوں نے حملہ کیا، پھر اس کے بعد جب دوبارہ پھر انہوں نے نا اسی دوران میں انہوں نے ٹیمپل کو دوبارہ ریبلڈ کر دیا تھا، اور ریبلڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام ٹیمپل 2 رکھا تھا۔ پھر جب رومیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو دوبارہ انہوں نے ٹیمپل 2 انہوں نے ان رومیوں نے گرا دیا۔ اب جو حصہ ٹیمپل کا بچا ہوا تھا وہ صرف ایک دیوار تھی جو آج تک قائم ہے، صرف ایک دیوار۔ ٹیمپل 2 آج بھی گرا پڑا ہے۔ تو ان کے پاس اب جو ہے مطلب ان کی جو ایک طرح سے مقدس جگہ تھی، عبادت گاہ جسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ ان کی گرا دی گئی، بہت بڑی جیسے عبادت گاہ جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے مطلب ان کے پاس اب کچھ نہ رہا، ان کے پاس اب وہ ایک دیوار بچی ہے جس کو یہ دیوار گریا کہتے ہیں، یعنی وہاں جاتے ہیں۔ گریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رونا۔ یہ دیوار گریا جہاں یہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں روتے ہیں اور وعدے اور عہد کرتے ہیں کہ ہم ٹیمپل دوبارہ بنائیں گے، یہ ٹیمپل 3 بنائیں گے اب، ٹھیک ہے۔ اور ٹیمپل 3 کی تیاریاں یہ آلموسٹ مکمل کر چکے ہیں۔ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ ٹیمپل 3 کو ریبلڈ کیا جائے، اور اپنے مسیحا یعنی دجال کے لیے یہ ایک محل تعمیر کروائیں گے، اور اس کے لیے یہ پوری فوج ان کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اور جو دجالی فتنہ ہے وہ فتنہ تو شروع ہو ہی چکا ہے، بس دجال کا جو ظہور ہے وہی بس اب باقی ہے۔ تو بہت بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں اب پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ٹیمپل کی کہانی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ جب تک یہ خیال انسان کے اندر باقی رہے کہ لوگ مجھ سے بہتر ہیں، تو اس کے اندر سیکھنے کی طلب باقی رہتی ہے، لیکن جب وہ خود کو کامل سمجھنے لگتا ہے تو وہ پھر طلبگار نہیں رہتا، مغرور ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو شروع میں تو آپ کو بہت بہت جستجو ہوتی ہے، اور آپ پڑھتے جاتے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ٹائم آئے گا جب آپ قرآن مجید پورا کمپلیٹ پڑھ لیں گے، پھر آپ جو ہے اس کے بعد وہ جو علم آ جاتا ہے نا، علم کے بعد جو ہے وہ جو ایک تکبر کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے، وہ آ جاتی ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سورت پڑھنے کے بعد بھی جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں کہ مجھے تو بہت آتا ہے، لیکن یہ چیز انسان کو اپنے اندر سے نکالنی چاہیے۔ اگر آ رہی ہے، وسوسے آ رہے ہیں، تو اسے اپنے اندر سے دور کریں اور یہ سوچے نہیں مجھے نہیں آتا، مجھے اور سیکھنا ہے، مجھے اور سے اور جانا ہے، مجھے اور کسی اور دوسرے علم والے سے سیکھنا چاہیے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے جو استاد ہیں اب انہوں نے مجھے جتنا سکھانا تھا، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے مجھے سکھا دیا ہے، تو اب مجھے کسی اور کے پاس جانا چاہیے، مجھے کسی اور سے سیکھنا ہے، لیکن اپنے سیکھنے کو نہیں روکنا، زندگی بھر اپنے آپ کو طالب علم رکھنا۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے طالب علم ایک لفظ بہت ہی گہرا ورڈ ہے، یہ طالب علم یعنی علم کی طلب کرنے والا۔ دیکھیں اس لفظ کے اندر کتنی محبت، کتنی بے چینی اور کتنا اضطراب ہے۔ طالب علم، ہم طالب علم سمجھتے ہیں بس ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہے، طالب علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بندے کو، جو بندہ طالب علم ہوگا
وہ بہت بڑی بلیسنگ کے ساتھ ہوگا کہ وہ طلب کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب تک ہدایت کی طلب آپ کے اندر نہیں ہوگی آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. اسی طرح جب تک علم کی طلب نہیں ہوگی علم نہیں ملے گا. وہ پھر انفارمیشن ہوگی جو کہ آپ کے پاس ہوگی یوٹیوب پر ہر جگہ انٹرنیٹ پہ بھری پڑی ہے, آس پاس آپ کے بھری پڑی ہے, ریلز آ رہی ہیں موبائل پر ڈفرینٹ اسکالرس کی, سب کچھ وہ تو آتا ہے. لیکن جب تک کہ آپ طالب علم نہیں ہیں علم آپ کے اندر ایبزارب ہی نہیں ہوگا. تو طالب علم ہونا بہت بڑی بات ہے. اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو طالب علم بنایا ہے. تو آگے دیکھیں, اور جیسے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات ہوئی تھی تو انہوں نے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا نا کہ آپ کو کہا ہے میری کسی اور نے کہ آپ کو علم نہیں ہے, آپ کی ٹیچر کو نالج نہیں ہے. تو یقین کریں مجھے اس بات سے کوئی آر نہیں ہے کہ مجھے نہیں ہے نالج. میں اس بات پہ کوئی شرم نہیں کرتی کہ مجھے جتنا علم اللہ نے سکھایا ہے وہ بہت تھوڑا ہے ابھی تک. ابھی جتنا سیکھا ہے میں نے وہ تو بہت ہی کم ہے. اللہ کا علم تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے, اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اپنے آپ سے بھی اگر آپ کو کوئی بات نہیں آتی اور اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کرے کوئی ایسی بات جو آپ کے علم میں نہ ہو تو اس پہ کوئی آر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں غلط سلط جواب دے دوں اور میں جلدی سے کہ میں اپنی عزت رہ جائے. نہیں, عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ عزت دینے والا بھی رب ہے, اللہ ہی ہے, ذلت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. تو اگر مجھے کوئی چیز نہیں پتا تو نہیں پتا, بات ختم. صاف صاف بول دے نہیں آتا مجھے, بس اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. یہ آنا ہمارے اندر جو آ جاتی ہے نا, تو آپ سوچیں کہ اگر مجھے نہیں پتا اور آپ سوچیں کہ وہ سوال جو ہے نا اس کو بلیسنگ سمجھیں کہ اس نے مجھ سے سوال کیا, یہ سوال تو میرے ذہن میں نہیں آیا. اب اگر میرے ذہن میں نہیں آیا تو اب مجھے اس علم کی جستجو کے لیے کسی کہیں بھاگ دوڑ کرنی چاہیے, اور پھر میں واقعی اس میں بھاگ دوڑ کروں بھی اور پھر میں اس جواب کو پا لوں. تو آپ سوچیں میرے علم میں اضافہ ہی کیا نا اس سوال نے. تو ایسے سوالوں کو اور ان سب چیزوں کو بھی خوش آمدید کہیے, اور اس میں جو ہے کوئی آر کی بات نہیں کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو یا مجھے نہیں آتا تو میں بھی نہیں, میں اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اچھا. اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور وہی لوٹ کر جانا ہے. تو جب جانا اسی کے پاس ہے تو اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اطاعت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی. انسان جو ہے وہ پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. آگے چلتے ہیں. تو آج ہم اس آیت میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ کلیم جو تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بات ان کے منہ پہ مار دی کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تمہارے ساتھ تو کوئی کچھ برا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تمہیں تو جو ہے وہ انتہائی کیا کہتے ہیں, ایک منٹ رکیے گا, یہ کچھ تمہیں جو ہے وہ ہر چیز کی بادشاہت ملی ہوئی بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں پکڑا بھی تو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام مخلوق اس کے لیے برابر ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز پہ برکت برتری دی بھی ہے تو وہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اگر دیکھیں دولت کی جو تقسیم ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے کہ کوئی بہت امیر ہے, کوئی کچھ بہت غریب ہے, کوئی نارمل ہے, کوئی مڈل کلاس ہے, تو یہ سب کیوں ہے؟ اللہ چاہتا تو سب کو برابر مال دے کر برابر صلاحیتیں دے کر جو ہے وہ دنیا میں چھوڑ دیتا, پھر سب جو دل چاہے اپنی اپنی مرضی سے کرتے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے چلے جاتے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ مال دیتا ہے تو اس کا حساب بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. جتنی چیزیں جتنا مال جتنی صلاحیتیں اس کے پاس ہوں گی اس کا اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا. جس کے پاس کتنا کم مال ہوگا, کتنی کم نعمتیں ہوں گی, اس کا حساب اتنا ہی کم ہوگا. تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے دائرے کے مطابق اپنے دائرہ عمل میں کیا کیا جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں اور کیا کیا برائیاں سمیٹتے ہیں. ہمارا حساب جو ہے وہ امیروں کے حساب سے یا کسی بھی شخص کا حساب دوسرے کے حساب سے نہیں لیا جائے گا, بلکہ اسی کے حساب سے لیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو غریب لوگ ہوں گے نا, جو مفلس لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, وہ امیر لوگوں سے بہت پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ان کا حساب تو بہت پہلے ختم ہو جائے گا. اور جو دوسرے لوگوں کے جن کی بات نعمتیں بھی زیادہ ہیں تو ان کا حساب دیر تک چلتا رہے گا, وہ اس مصیبت میں اس کرب میں مبتلا رہیں گے. تو آگے چلتے ہیں. یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب,
قد جاءکم بے شک آ گیا. یہ اہل کتاب کہہ کے دونوں کو مخاطب کیا گیا یہاں پہ, یہود اور نصارہ دونوں کو, کہ تمہارے پاس آ گیا ہے رسولنا ہمارا رسول, یبینو وہ واضح کرتا ہے, لکم تمہارے لیے, علی فترتن, فترت کیا ہوتا ہے؟ فترت ہوتا ہے وقفے کو کہتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم جب وحی آ رہی تھی تو ایک ٹائم آیا تھا جب وحی آنا بند ہو گئی تھی, وحی میں نا تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا, اس کو کہتے ہیں فترت الوحی, اسی سے لفظ نکلا ہے فترت الوحی, فترت یعنی کہ وحی کا وقفہ. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے, اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا, وحی کیوں نہیں آ رہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑا. تو مینا رسولی, رسولوں میں سے, یعنی کہ کس کا, اب یہ کس کا فترت ہے؟ فترت ہے رسولوں کے درمیان کا گیپ. رسولوں کے درمیان میں ایک گیپ تھا, اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا گیپ ہے, کوئی نبی نہیں آیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پے در پے انتہائی بہت زیادہ نبی آئے ہیں جن کے نام بھی نہیں معلوم ہم. تو ہم 1,24,000 کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے آلموسٹ اسی اس پہ آ رہے, مستقل آ رہے ہیں. تو ان تقولو کہ تم نہ, ایک منٹ اس کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. ان تقولو کہ نہ تم کہو, اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ چکا ہے, جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے کیا باتیں اللہ تعالیٰ کی, تاکہ تم یہ نہ سمجھو, یہ بات نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں. یعنی کہ دیکھیں, ما جا آنا نہیں آیا, ان کے تقولو تم کہو, ما نہیں جا آنا آیا ہمارے پاس, من بشیر کوئی بشیر بشر بشرا لے کر, یعنی خوشخبری لے کر, ولا نذیر نذرا نہ کوئی ڈرانے والا آیا, فقد جاءکم بشیر و نذیر, بس تمہارے پاس بشیر اور نذیر دونوں آ چکے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا ایسے گزرے ہیں کہ اس دوران کوئی نبی نہیں آیا نہ رسول آیا. اس وقفے کو اصطلاح میں فطرت کہا جاتا ہے. یہ سوری اس کا نام ہے, اس میں تے تھا, فطرت کو میں نے ٹھیک بھی کیا تھا پھر دوبارہ غلط ہو گیا. چلے, فا تا فے تے اور ریت تے, بالکل اسی عربی ہی کے ایکسنٹ پہ لکھا جائے گا, بس یہ لمبی تا بن جائے گی اردو میں, کیونکہ ہم گولتا سے زیادہ لمبی تا یوز کرتے ہیں نا, کہا جاتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد تا قیامت رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. سورۃ النساء میں بھی یہی بات آیت نمبر 165 میں یوں بیان ہوئی کہ رسولا مبشرین و منذرین, رسول ہم نے انہیں رسول بنا کے بھیجا, خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا, آگاہ کرنے والا, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ لوگوں میں کوئی حجت نہ ہو, تاکہ لوگوں میں کوئی ایسی حجت, اللہ حجت, کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو آیا نہیں تھا. حجت کا مطلب ہوتا ہے ایک دلیل کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا تھا. بعد رسولوں کے بعد اب لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہمیں تو یہ وارننگ دینے والا یا ہمیں کچھ بتانے والا تو کوئی آیا ہی نہیں تھا, اب ہمیں جو ہے وہ جواب دے تو نہیں ہو سکتے ہم. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ولدالین میں سے نہیں ہو سکتے. بہت سے لوگ نا یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نا علم نہیں سیکھیں گے. آپ لوگوں کو بولے نا کہ آپ دینی مجلس ہے, کوئی کورس ہو رہا ہے, قرآن کی درس کا ہے, یہ وہ, آپ آئیے, تو ان کا ایک وہ ہوتا ہے ایک کہ اگر ہم زیادہ جان لیں گے اور ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم پہ زیادہ گناہ ہوگا, تو اس لیے سیکھو ہی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نہ سیکھنے والا جو ہے وہ بچ جائے گا؟ نہیں, اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور اس سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ لا علم تو نہیں بچے گا اور نہیں بچے گا, کیونکہ ایک علم تو اللہ نے آپ پر فرض کر دیا, اور اگر وہ فرض چیز آپ نے نہیں کیا, اب آپ نے فرض نماز چھوڑی تو آپ کو گناہ ہوتا ہے نا, اسی طرح فرض علم چھوڑنے پر بھی تو گناہ ہوگا. جو فرض ہے وہ فرض ہے, اب وہ نماز کی صورت میں ہو, زکوٰۃ کی صورت میں ہو, حج کی صورت میں ہو, یا علم کی صورت میں ہو. اگر آپ نے علم نہیں سیکھا
تو پھر اس پہ بھی پکڑ ہوگی کہ بھائی تمہارے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی صلاحیتیں دی تھی، تمہارے پاس ڈور اسٹیپ پہ کوئی بندہ آیا تم سے کہا کہ آؤ کلاس جوائن کرتے ہیں، آؤ جو ہے وہ درس سیکھتے ہیں، تم نہیں گئے تو اب تمہارا قصور ہے۔ قصور تو تم اس پر تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ کیوں نہیں تھا؟ تمہیں تو پتہ رکھنا چاہیے تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہم اپنی اولادوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں گھوم رہے ہوتے کہ بھائی اسکول کی پڑھائی ہے، یونیورسٹی کی پڑھائی ہے، کالج کی پڑھائی ہے، اس کے پیچھے ہم پاگل نہیں ہوئے ہوتے۔ تو ہم دین کے لیے نہیں پاگل ہو سکتے، دین کے پیچھے نہیں ہم جو ہے وہ ڈنڈا لے کے بچوں کے پیچھے بھاگ سکتے۔ تم نے اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی، تو جب امپورٹنس نہیں دی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب لے کے جائیں گے؟ تو آپ دیکھیں تو اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہوگی کہ تم ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ڈرانے والا یا بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، دیکھیں ہر آیت کے بارے میں نا کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں۔ یہاں پر اگر آپ نے اس میں سے آپ کچھ لکھنے کے ہے یا نہیں ہے، دیکھیں اس میں تو آلریڈی اتنا واضح ساری باتیں ہوئی ہے نا کہ انہوں نے کہا یہود و نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اور کیوں تمہیں تمہارے گناہوں کی سبب پکڑ لیتا ہے، بلکہ تم تو خود انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس کو چاہے وہ جو ہے وہ بخش دے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ولی بنائے اور جس کو چاہے اپنا دوست بنائے، جس کو چاہے وہ اس کے گناہوں پر پکڑ لے اور جس کو چاہے وہ اس کے گناہوں پر اسے درگزر کرے۔ اللہ کی مرضی صحیح ہے، لیکن اللہ کی مرضی ایسے مطلب ایبرپٹ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں میری مرضی، میں اپنی چیزیں توڑوں پھوڑوں جو چاہے کروں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے کیا دیکھیں اس میں لکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو پڑھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ یہاں فطرت کی بات ہوئی ہے، یہی والی بات دیکھیں اس میں یہ والی چیز، یہ شرک کی نحوست ہے کہ یہ کس طرح سے اللہ کے بیٹے بن گئے، یہ والی چیز آپ ضرور لکھیے یہاں سے لے کر اور یہ والی بات تھوڑی سی ہسٹری آ جائے گی ان کی، ضرور لکھیں، کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں، اس میں ساری چیزیں لکھیں یا نہ لکھیں، تاکہ آپ کو اس آیت کا کانٹیکس کچھ تو پتا ہو نا، کہ جب آپ سے کوئی اگر آپ کوئی پوچھے نہ پوچھے، آپ خود ہی جب بعد میں اس کو پڑھ رہی ہوں گی تو آپ کبھی اس کو پڑھیں اور آپ کے ذہن میں کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ اپنا نوٹس کھولیں کہ اس میں کیا تھا، اس کویشچن مجھے ایک دم آیت صحیح سمجھ آ رہی تو اس کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے۔ کبھی کبھی ظاہری لفظوں سے آپ بات نہیں سمجھ پاتے نا۔ اس میں دیکھیں یہ فطرتن من الرسول، رسولو یعنی کہ گیپ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بتائیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، اور بس یہ تو ضرور لکھیں اس کے اندر۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، جو تم پر تھی، اذ جعل فیکم جب اس نے بنایا تمہارے اندر انبیاء نبیوں کو، یعنی نبیوں کو اس نے مبعوث کیا، وجعلکم اور اس نے بنایا لکم تمہارے اندر ملوکن بادشاہت بھی تمہیں دی تھی نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت دی تھی، ایسی بادشاہت جو کسی کو بھی نہیں دی تھی، اور وَآتَاكُمْ اور اس نے دیا تمہیں مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں دی جو عالموں میں، تمام جہانوں میں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ منو سلوہ کس کس کو ملا؟ صرف انہی کو، ابر کا سایہ، پھر اس کے بعد جو ہے 12 چشمے، اور اس کے علاوہ وہ جو سمندر کا پھٹ کے راستہ بن جانا، ایسی ماورائے عقل اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے، وہ صرف انہی کو ملے تھے، وہ اور اس کے بعد کسی اور امت کو نہیں ملے۔ اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، اور اس نے تم میں انبیاء پیدا کیا اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اپنی قوم کا مزاج دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دینے سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلا کر حکم دیا کہ میری قوم ارض مقدس کی طرف پیش قدمی کرو۔ ارض مقدس کون؟ فلسطین، شام کا ایریا، فلسطین۔ اس کے ساتھ ہی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح کو یقینی بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے صاف صاف
یہاں دوسرے انعامات کے ساتھ بالخصوص 2 انعام کا نام لے کر یہ احساس دلایا ہے کہ یہ مقدس زمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ کون سی بات؟ ایک تو بادشاہت والی بات، اور دوسری کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو بادشاہ دیا اور انبیاء کو بھیجا ہے تمہارے اندر، اور یہاں تمہارے آبا و اجداد نے سینکڑوں سال حکومت بھی کی ہے۔ ملوکن جو ہے وہ بادشاہت سے ہے نا، تو ایک تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے، دوسرا یہ کہ تمہارے آبا و اجداد نے یہاں پہ بہت سال حکومت کی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے جو بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہیں رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پیدا وہیں ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے سارے بھائی اور اس کے پیچھے، اور تو یہ تمام یہ آبا و اجداد میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور تمہیں وہ کچھ عنایت فرمایا ہے جو دنیا میں تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس یاد دہانی کا مقصد یہ تھا کہ اس سرزمین میں داخل ہونا تمہارا مذہبی اور سیاسی حق بنتا ہے، لہٰذا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو نعمتیں یاد کرائی جاتی ہیں تو نعمتیں یاد کرانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ نعمتیں یاد کرانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیں آن کر کے بتا دیں، ہینڈ ریز مت کریں، بتائیں، شاباش۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا۔ میں اللہ کی بات ہی نہیں کری، میں ویسے ہی بات کری، آپ کسی کا بھی شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ جو بھی چیزیں نعمتیں ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ نہیں، شکر کیسے ادا؟ اچھا فرض کریں میں آپ کو یہ دیتی ہوں، شکر پہلے دل سے، آپ میرا شکر شکر دل کیسے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اپنے اعمال شکر تو سے دل سے پہلے دل سے اظہار ہوگا۔ شکر یہ ہے نعمت ہے، کسی کے احسان یا نعمتوں کا اس کو ماننا، نعمت کو شکر کرتے ہیں، شاباش، وہ بارک نعمت حاصل تسلیم ہو جائے۔ کرنا۔ ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ سب نے بہت اچھے اچھے جواب دیے اور کافی حد تک درست دیے۔ دیکھیے سب سے پہلے شکر نعمت ایک تو زبان سے اس کا جو ہے شکر ادا کرنا، دوسرا جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو عملی طور پہ بھی استعمال کرنا، یعنی علم دیا ہے تو اس کو بانٹنا، اگر پیسہ ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی ذریعے سے کسی کے کام آنا۔ بالکل، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ دیکھیں سب سے پہلا ہوتا ہے زبان کے ساتھ، کہ آپ زبان سے اقرار کریں کہ ہاں یہ نعمت مجھے ملی ہے، تو یہ نعمت مجھے کسی نے دی ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دل سے اقرار کرنا اور دل سے اس بات کو تسلیم کرنا، ہمارا انر اندر جو ہے وہ صرف باہری شکر نہ ہو، اندر سے ہم شکر کر رہے ہوں کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے، یہ اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عمل سے کس طرح ہوگا کہ اس چیز کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ ہی کے یا اللہ کی راہ کے علاوہ اپنے اوپر بھی اگر خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کی پسند کے مطابق خرچ کریں۔ جیسے مال اللہ نے دیا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم حرام چیزیں خریدنا شروع کر دیں یا اسراف کرنا شروع کر دیں یا لوگوں کو اذیت دینے میں شروع کر دیں اس کو خرچ کرنا۔ تو خرچ بھی ایسے کریں کہ وہ شکرانے میں ہی آ رہا ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ میں نے ابھی پچھلے لیکچرز میں، پچھلے کورس میں میں نے ایک مثال دی تھی، اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ ایک گرمی کا، ابھی جیسے سردیاں ہیں ابھی تو شاید اس چیز کو اتنا فیل نہیں کر پائیں گے، لیکن جب گرمیاں ہوتی ہیں تو گرمیوں اور سخت گرمی، ایسی گرمی کہ جس میں دھوپ بھی ہے بہت سخت اور بہت تیز جو ہے وہ تپ رہی ہے زمین بھی، اور آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ سمجھے کہ آپ جو ہے وہ روڈ سائڈ پہ کھڑے ہوئے بالکل، اور آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے۔ ایسے میں کوئی آپ سائڈ پہ گاڑی روکے اور آپ دیکھیں کہ وہ کوئی بندی یا جو بھی آپ کا جاننے والا نکلا ہے اور وہ اپنی گاڑی سے آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلائے، تو اس وقت آپ اس شخص کے لیے، اور پھر آپ کو کمفرٹ کرے، آپ کو گاڑی میں بٹھائے، آپ کو کہے کہ آپ بیٹھ جائیں، اندر اے سی چل رہا ہے، آپ اندر بیٹھیں، اور آپ کی اگر گاڑی خراب ہے یا تو ہم آپ کو صحیح کروا دیتے یا کچھ اس طرح آپ کو مطلب کمفرٹ کر دیں۔ ایسی مشکل حالات میں اگر کوئی آپ کا ہیلپ کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے، تو اس وقت آپ اس سے کیسا شکر کریں گے؟ کیسا شکر کریں گے؟
آپ بچھے جائیں گے اس کے آگے, آپ کارپیٹ بن جائیں گے اس کے آگے. آپ کہیں گے آپ نے تو میری اتنی بڑی مشکل حل کی, آپ نے مجھے اس وقت ٹھنڈا پانی پلایا جہاں میں اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی, اور آپ نے اس وقت میری مدد کر دی کہ میرا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا, میں روڈ سائڈ پہ گرمی میں کھڑی ہوں اور میرے پاس آگے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے, اور آپ نے مجھے میری ہیلپ کی. تو آپ کا روم روم شکر کر رہا ہوگا اس کا. ایسا ہے نا یا نہیں ہے؟ تو اور اگر یہی پانی آپ کو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر, ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی آ کر آپ کو, ابھی میں بیٹھی ہوں مجھے پانی کی پیاس نہیں لگ رہی, ابھی سردیاں بھی ہیں اس وقت, اگر آپ کو کوئی آ کر پانی پیش کرے تو آپ, پیاس بھی نہیں لگ رہی, آپ لے لیں گے, آپ کہیں گے تھینک یو, اٹس اوکے, تھینک یو. لیکن آپ کا یہ شکر تو نہیں ہوگا نا جو شکر آپ کو جو طلب پہ مل رہا ہے. تو بیسیکلی شکر جو ہوتا ہے نا, اللہ کا شکر بھی نا آپ ہمیشہ اس انداز میں کریں کہ آپ سوچیں کہ یہ جو کھانا آپ کی ٹیبل پر ہے, یہ جو دسترخوان پہ آپ کے کھانا ہے, یہ جو اللہ نے پانی دیا ہے, آپ سورۃ ملک میں پڑھتے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں اس پانی کو گہرا کر دوں, یعنی زمین میں اتنا گہرا کر دوں کہ تم بورنگ کرتے چلے جاؤ پانی نہ نکلے, تو کون ہے تمہارے پاس جو میٹھا پانی لے کر آئے گا؟ کون لے کر آئے گا؟ یہ میٹھا پانی کی بھی قدر کیا کریں, اس کو ضائع نہ کیا کریں. اس پانی کا بھی شکر یہ ہے کہ ہم اگر اس کو اپنے دھونے دھلانے میں یوز کرتے ہیں تو اسے ضائع مت کریں. جو کراچی کے لوگ ہیں وہ بیچارے تو بہت پانی کو ترسے ہوتے ہیں, لیکن جو اس کے علاوہ جو آس پاس کے لوگ ہیں, جیسے اسپیشلی جو پنجاب کے ایریاز میں لوگ رہتے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے پانی کو بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پانی کی قلت آج تک کبھی محسوس نہیں ہوئی ہے. کیونکہ یہ پانی بہت قیمتی ہے. آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی ہی کے اوپر جو ہے وہ آگے جنگیں ہونے والی ہیں آگے پانی کے اوپر. تو پانی جو ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے بھی اگر وضو کر رہا ہے تو بھی اسے پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچیں, دریا کے کنارے, نہر کے کنارے, آپ نہر پہ تو آلریڈی پانی وافر مقدار میں بہے چلے جا رہا ہے, آپ یوز کریں نہ کریں وہ تو بہہ رہا ہے. تو آپ وہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس جگہ پہ بھی وضو کر رہے ہو تو پانی وضو کے لیے جو اسپیشل آپ طہارت کا ایک سمبل ہے, اس کے لیے بھی اگر کوئی پانی جو ہے وہ یوز کرے تو اس کو ضائع نہ کرے. تو ہم کیسے برتن دھونے میں اور منہ دھونے میں اور باتھ روم دھونے میں اور ہر چیز دھونے میں, گھر دھونے میں پانی ضائع کر سکتے ہیں؟ اتنا پانی یوز کریں جتنا ضروری ہے, بلا وجہ نل کھول کے مت چھوڑیں. میں نے دیکھا اکثر لوگ جو ہے نا وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں, نل کھولتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی آستینیں فولڈ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پانی بہہ رہا ہے. برش کرنے کھڑے ہوئے ہیں, جتنی دیر میں برش کر رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے. کیوں؟ جب آپ نے وضو کرنا ہے نا, وضو بھی آپ اس طرح کریں کہ جب پانی نل ٹیپ کھولے اپنے ہاتھ دھوئیں, پھر ٹیپ کھولے, کلی کے لیے پانی لے, ٹیپ بند کر دیں, پھر کلی کریں, پھر اس کے بعد ٹیپ کھولیں دوبارہ, اور پھر اس کے بعد آپ اپنا وضو کریں. مطلب جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیپ بند کرنے کا موقع مل رہا ہے, درمیان میں ٹیپ بند کرتے جائیں, پانی مت ویسٹ کریں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح کھانا بھی مت ویسٹ کریں, اسی طرح اپنی صلاحیتیں بھی مت ویسٹ کریں. چلیں اسے آگے دیکھتے ہیں. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. صحیح ہے؟ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ جو فلسطین کی جنگ چل رہی ہے اس کا پس منظر کیا ہے, یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں کو کہا گیا کہ ارض مقدس میں واپس جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر آ گئے تھے, اور مصر سے پھر وادی طیٰ میں. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ واپس جاؤ اپنے اس مقدس مقام پر جہاں پر سارے انبیاء رہا کرتے ہیں. تو تم بھی تو نبیوں کی اولاد ہو, تمہیں بھی وہیں جا کے حکومت کرنی ہے, تمہارے لیے وہ جگہ لکھ دی گئی ہے. تو اس طرح فلسطین جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے اتنا ہی جتنا یہودیوں کے لیے, کیونکہ ہم مسلمان تمام انبیاء کو برابر کی عزت اور مان دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے دیکھیں, حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن کو تم پسند کرو اور وہ تم سے مروت رکھیں. تم ان کے لیے رحمت مانگو اور وہ تمہارے لیے رحمت کی دعائیں مانگے. اور تمہارے برے حکمران وہ ہوں گے جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے نفرت کریں. تم ان پر لعن طعن کرو اور وہ تمہیں ملعون قرار دیں. صحابی رسول فرماتے ہیں, ہم نے عرض کیا کہ کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, جب تک وہ تم نماز قائم کر رہے ہیں
جب تک ایک منٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرے، جب تم اپنے حکمرانوں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جس کو تم ناپسند کرتے ہو تو فقط اس عمل کو ناپسند کرو اور ان کی فرمانبرداری سے ہاتھ نہ کھینچو۔ یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی آپ کے اوپر حکمران ہوتا ہے اور وہ نماز قائم کرنے والا ہے کسی بھی فارم میں کیسا بھی، تو آپ اس کو لعن طعن نہیں کر سکتے، آپ جو ہے بس اس عمل کو ناپسند کریں۔ لیکن اگر آپ کو اس کی فرمانبرداری کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ جو حکومت میں ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی حکومتی لا ہیں وہ آپ کو اوبے کرنے ہیں۔ یا قومی ادخلوا الارض المقدسہ، اب آ گیا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اے میری قوم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا، اور نہ تم جو ہے وہ پلٹ جانا، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا، اور پھر تم ہو جاؤ گے خاسرین، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل پے در پہ معجزات کے ملنے کی وجہ سے کاہل ہو چکے تھے۔ پیاس لگی تو چٹان پر موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی ضرب سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، بھوک محسوس ہوئی تو من و سلوہ نازل ہو گیا، دھوپ نے ستایا تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل پڑا، سمندر راستے میں آیا تو عصا کی ضرب سے راستہ بن گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ گئے، آرام طلب ہو گئے، مشکل کی ہر گھڑی میں انہیں معجزے کے ظہور کی عادت سی پڑ گئی اور جنگ کے موقع پر دشمن کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا۔ باوجود اس بات کے کہ ان کے کم از کم 1,00,000 افراد تو ایسے تھے جو جنگ کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہاں حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس قسم کا کوئی معجزہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں جو کچھ کرنا ہے اپنی جان دے کر، ایثار اور قربانی سے، بھوک سے، محنت سے، بھوک جھیل کر اور فاقے برداشت کر کے کرنا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں آپ کو قربانی، بہادری اور بلند ہمتی نظر آتی ہے، جس کے واضح مثال غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد کا یہ قول ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا بات کی انہوں نے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اس پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا ازالہ ہو گیا، یعنی وہ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ اس طرح ایک دم سے جنگ جو ہے وہ سر پر آ گئی ہے، اب لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس پر جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ ایک دم ریلیکس ہو گئے۔ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، ان کی قوم نے ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اس قوم میں تو جبار لوگ رہتے ہیں، بہت ہی کوئی جبر کرنے والے، زیادتی کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، لن جو ہوتا ہے نا، لام زبر نون لن، اس میں نا بہت ہی سخت قسم کی نفی ہوتی ہے۔ جیسے ایک تو لا ہوتا ہے، لا ندخلہا ہوتا تو میں کہتی اس کا مطلب ہوتا ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ لن کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا آتا ہے ہم ہرگز نہیں جائیں گے، کسی قیمت پہ نہیں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا، کہ وہ خود وہاں سے نکل جائیں، وہ جب تک وہاں سے نکلیں گے نہیں، وہ جگہ خالی نہیں ہوگی، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا، اور اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، منہا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہوں گے، جب وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ تو جو پہلے ہی اپنی ہمت ہار دے اور اپنی ہار تسلیم کر لے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندوں کا ڈر غالب آ جائے تو انسان بیٹھے رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ امتحان سے پہلے ہی امتحان کا خوف انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ پھر کہا گیا قال رجلان،
کہا رجولانی دو لوگوں میں سے، دو آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون انعم اللہ جو ڈرنے والے تھے اور ان پر انعام کیا تھا، علیہما ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا تھا. کیسا انعام؟ ہدایت کا انعام، ان کو ہدایت ملی ہوئی تھی. ادخلوا علیہم البابا تم دروازے سے داخل تو ہو جاؤ ان کے اوپر. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جیسے ہی تم ان پہ داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم غلبہ پانے والے میں سے ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر فَتَوَكَّلُوا توکل کرنا چاہیے تم سب کو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے میں سے ہو. اگر تم ایمان لانے والے میں سے ہو تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو یہ دو افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور قریبی ساتھی تھے. ایک تو یوشع بن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب ہے کہ وہ نبی بھی تھے. جبکہ دوسرا شخص جو تھے وہ کالب بن یفنا تھے. نام تھوڑا ڈفرینٹ، یہ اس کی سپیلنگ غلط ہو گئی، یفنا لکھا ہے. ان دونوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ ہمت کرو اور اللہ پر توکل کرو، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اور یعنی اپنی کوشش کر کے اللہ پر توکل کر لو. قالوا یا موسیٰ تو کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے. اب سمجھانے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ہرگز بھی نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں. فَأَذْهَبْ أَنْتَ پس تم جاؤ، فَأَذْهَبْ پس تم جاؤ، أَنْتَ تم، وَرَبُّكَ اور تمہارا رب، فَقَاتَلَا اور تم دونوں جا کے لڑو. اِنَّا بے شک ہم، ہا ہونا یہیں پر، قائدون بیٹھنے والے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھ کے انتظار کریں گے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں. یہی وہ بات جو پیچھے حضرت مقداد نے کہی تھی کہ بنی اسرائیل نے ایسا کہا تھا، ہم ایسا نہیں کہیں گے. یہ ان کی ڈھٹائی کا عالم تھا، صاف انکار کر رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے. قال ربی انی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل نا ایک دم لاچارگی اور عاجزی اور ایک دم بالکل کہتے ہیں نا کہ بالکل بے بسی کا عالم. تو کہتے ہیں یا رب اے میرے رب، انی بے شک میں لام لکھوں میں تو مالک نہیں ہوں، الا نفسی صرف اپنی ہی جان پر، و اخی اور اپنے بھائی پر، یعنی میں اپنے اور اپنے بھائی کے لیے تو ذمہ داری لے سکتا ہوں، لیکن ان کے اوپر تو میرا کوئی بس نہیں چلتا. یہ کتنی نافرمان قوم ہے. فَفْرُقْ بَيْنَنَا بس تو دوری ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور اس فاسق قوم کے درمیان، ہمیں ان سے جدا کر دے. اب ہمیں یعنی کہ ایک دم بالکل ان کا نا جیسے کہتے ہیں صبر بالکل ختم ہو گیا، اب دل ہی نہیں کرتا کہ اب ان کے ساتھ بات کرے. انسان بالکل کبھی کبھی بالکل مایوس ہو جاتا ہے نا، ایسی کچھ عالم تھا. اب نبی کی بیزاری ملاحظہ فرمائی ہے وہی حضرت موسیٰ جنہوں نے اپنے ہم قوم اسرائیلی کا دفاع کرتے ہوئے ایک مکہ رسید کر کے قبطی کی جان نکال دی تھی، اب اپنی ہی قوم سے کس قدر بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. ان کی قوم اس قدر نافرمان اور بے ادب تھی کہ جیسے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بس ہو گئی تھی. پیغمبر دعوت و تبلیغ کے باوجود اب دیکھتا ہے کہ میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جس میں اس کے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں ہیں، تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس ہوتا ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ کیا ہے. ایسا ہی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، ڈپریس ہو جاتے تھے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے. قال فإنها تو کہا بے شک وہ محرمۃ علیہم کیا چیز، وہ ارض زمین، وہ زمین جو تھی وہ اب ان کے اوپر حرام کر دی گئی. 40 سنتن 40 سالوں تک کے لیے اب ان کے اوپر وہ زمین حرام کر دی گئی، اب یہ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے. یتیہون فی الارض اب یہ گھومتے بھٹکتے پھریں گے اس زمین میں، جس جگہ پہ یہ موجود ہے وادی تیاہ میں، یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے. فلا تأس علی القوم الفاسقین تو تم فاسق قوم کے لیے افسوس مت کرو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم ان کے لیے افسوس نہیں کرو، تم جو ہے وہ ان کے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، ان کے مطلب آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ جو بھی عبرتناک جو کچھ گزرتا رہے گا وہ ان کے اوپر آپ کو ان کے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے. تو اب آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیے، اور اب جو کچھ ان پر بیتے گا اس پر آپ کو ترس نہیں کھانا چاہیے.
آپ بہرحال ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول نہیں کی تھی کہ مجھے ان سے جدا کر دیجئے، لیکن اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بنی اسرائیل 40 برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے. اس دوران میں وہ لوگ مر کھپ گئے، یہ کھب تھا، مر کھب، کاف ہے وے، مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے، اور صحرا میں ایک نئی نسل، جو نئے چھوٹے چھوٹے بچے تھے یا جو نئے پیدا ہوئے تھے، وہ بچے جوان ہو، جو کبھی غلام نہیں تھی. وہ نسل جو کبھی بھی غلام نہیں تھی. یہ جو میں آپ سے کہا نا کہ غلامی کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ آپ کی سوچ نکال ہی نہیں سکتے، آپ ان میں سے وہ سوچ نہیں نکال سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت، یعنی وہ اب خلیفہ بن گئے، لیڈر بن گئے، میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکے. ہماری آیات یہیں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو غلام ذہنیت ہوتی ہے نا، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا یہ بات؟ کبھی اس بارے میں سوچا کہ یہ غلام ذہنیت کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ لوگ تو آپ دیکھیں ابھی ان کے یہ سامنے آپ کی ہسٹری سمجھ میں آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ غلام ہو گئے تھے، اور کئی سو برس سے جو ہے وہ ان کے اوپر فرعونی جو ہے وہ حکومت کرتے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے، ان کی عورتوں کو تو اپنی لونڈیاں بنا کے رکھتے، اور ان کے بیٹے جب پیدا ہو جاتے، ان کے بیٹے پیدا ہوتے تو ان کو اکثریت کو وہ مار ڈالتے. کچھ کم ہی بچے جو ہے وہ زندہ رہتے، زیادہ تر تو وہ شروع سے ہی مارتے رہتے تھے. یہ ایک تو یہ والا بھی ہم سنتے ہیں نا کہ اس نے فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے اس کو یہ نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ تمہاری سلطنت تباہ کرے گا. لیکن یہ ایک ان کا عمومی مسئلہ بھی تھا کہ یہ ان کے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے. وجہ کیا تھی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو لڑکوں سے کیوں محبت کی جاتی ہے، اولاد میں بیٹوں سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے یہ لڑنے کے قابل ہوتے ہیں. حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کو خواب میں جب ان کو خواب میں نا یہ کون سی جگہ تھی، آب زمزم کو جو یہ جو لوگ تھے پہلے جو یہاں پر حکومت کرتے تھے، وہ بند کر کے چلے گئے تھے آب زمزم کے کنویں کو، اور نشان بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ آب زمزم کہاں ہے. تو بہت سالوں تک آب زمزم بند ہی رہا. پھر حضرت عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بار بار خواب میں آ رہا تھا کہ اس جگہ پہ کھودو، یہاں پر آب زمزم ہے. تو جب وہ وہاں پہ کھدائی کرنے کے لیے گئے تو ان کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا. تو کچھ لوگ اور آئے قبیلے والے کہ ہم بھی کریں گے کھدائی. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو وہ دین آیا بھی نہیں تھا، اور اس وقت تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی. تو وہ جو چاہتے تھے کہ نہیں، یہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ میں لوں، کوئی اور اس میں نہ کرے ایفرٹ. تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اور میرا بیٹا ہی کھدائی کریں گے. اور اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے اگر تو 10 بیٹے دے، کیونکہ اس وقت نفری کم تھی نا ان کی. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. تو اس میں جو ہے وہ ایک بیٹے حضرت عبداللہ جو تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کو وہ جو ہے جب ٹائم آیا، جب واقعی 10 اللہ تعالیٰ نے دے دیے، تو پھر جب ٹائم آیا اور قرآن دازی کی گئی تو ان کا نام بار بار نکل رہا تھا. تو جب ان کا نام بار بار نکل رہا تھا، اب وہ اتنے لاڈلے تھے اور باقی بھائیوں کے بھی لاڈلے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم تو آپ کو اس کو قربان نہیں کرنے دیں گے، اس کا کوئی اور حل نکالے. تو پھر انہوں نے ایک عورت تھی جو کہ پتہ نہیں کاہنہ تھی، اور اس نے جو ہے وہ ایک حل نکالا کہ اچھا ایک کام کرو کہ تم ایک ایسی قرآن دازی کرو جس میں ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالو اور ایک طرف جو ہے وہ اونٹوں کی تعداد ڈالو. تو انہوں نے پہلے اس طرح سے 10، ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، جیسے 10 اونٹ ڈالو اور پھر اس کے بعد قرآن دازی کرو. اگر جو چٹ نکلے تو اونٹ کی تعداد، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹ کی تعداد بڑھاتے جاؤ. تو اس طرح اونٹ کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 100 پہ پہنچ گئی. تو 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی اور حضرت جو عبداللہ ہیں ان کی جان بخشی ہوئی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحہ کی اولاد کہا جاتا ہے. یعنی ایک سب سے انہی کے اینسسٹرز میں آپ دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو میں نے اس دن ٹری نہیں بنوایا تھا آپ سے کہا تھا میں نے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹا حضرت اسحاق اور ان کی ساری نسل، اور ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور انہی چین میں آخر میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو 2 ذبیحہ کی اولاد. اچھی طرح کور کیا اس کو.
تو دو ذبیحہ کی اولاد جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، ان کو سوری. تو غلامی سے ہم جب جا رہے تھے، غلامی کی بات تو میں آپ سے وہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں جو بیٹے ہوتے ہیں نا یہ پاور کا سمبل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اب تک بھی جو ہے وہ انسان کے اندر یہ ذہن میں ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو جن کے گھر میں زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں یا جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی وہ بیٹے کی خواہش ضرور کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کے گھر میں بیٹے ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بیٹی کی خواہش جو ہوتی ہے وہ پھر جلدی مر بھی جاتی ہے، وہ زیادہ عرصے تک بیٹی کی خواہش اتنی وہ نہیں رہتی. یعنی کہ بیٹے کے لیے تو اکثر لوگ دوسری شادیاں کرتے ہیں، لیکن بیٹی کے لیے میں نے کبھی نہیں سنا کسی کو کہ وہ دوسری شادی کریں کہ نہیں میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی عورت سے تو میرے سب بیٹے ہی ہوئے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کی مینٹالٹی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بیٹیاں کم درجے کی ہوتی ہیں. بیٹیاں اور بیٹے اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے حساب سے اور شریعت کے حساب سے تو بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں، دونوں ہی اولاد ہیں اور دونوں ہی آزمائش ہے. صحیح ہے، دونوں ہی کی تربیت آپ نے کرنی ہے، اور دونوں میں سے کون آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے آپ کو کیا پتا. اور عموماً بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، دل کے قریب ہوتی ہیں اور سینسیٹیو ہوتی ہیں، تو زیادہ تر وہی صدقہ جاریہ بن رہی ہوتی ہیں. اور بیٹے جو ہیں وہ ذرا اپنے ہی کاموں میں اور اپنی موج مستیوں میں لگے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر کمانے اور ان سب چیزوں میں لگے رہتے ہیں. تو وہ بیٹیاں اس حوالے سے زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں. خیر یہ تو ایسی ہی دنیاوی بات تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ فرعون جو ہے وہ ان کی نفری کو ختم کر دیتا تھا، تاکہ کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ اگر یہ زیادہ تعداد میں ان کے مرد جو ہے وہ لڑنے کے قابل ہو گئے تو یہ تو ہم پر غالب آ جائیں گے. اس وجہ سے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور ان کی بیویوں کو ان کی عورتوں کو جو ہے وہ اپنی لونڈیاں بناتا تھا، اپنے ساتھ رکھتا تھا. اس طرح سے ان کے گھروں میں بھی کام کرتی تھی اور ساتھ میں بھی رہتی تھی. تو یہ ظلم جو ہے وہ ان کے ساتھ اور ان سے بہت ہی محنت طلب کام بھی لیا جاتے تھے، جیسے کہ یہ جو محنت طلب کام جیسے کہ یہ احرام مصر بنانا یا اس قسم کی چیزیں کرنا. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ احرام مصر جو ہے وہ کس طرح بنایا گیا، اس کی ٹیکنیک اور یہ اتنی بڑے بلاکس کس طرح بغیر مشینوں کے بنائے گئے. تو میں ویسے ہی سوچ رہی تھی کہ ان کے زمانے میں جادو جو تھا وہ بہت عروج پہ تھا. یہ صرف میری اپنی تھنکنگ ہے، اس کا شریعت سے یا اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ میں صرف ایسے ہی آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ جو فرعونی تھے ان کے زمانے میں جو جادو تھا وہ بہت عروج پہ تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے معجزہ لے کے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر اس نے جو ہے تو اگر اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور میں اپنے جادوگروں کو بلاؤں گا اور ایک مقابلہ کرواؤں گا، تو جو جیتے گا وہ جو ہے وہ صحیح قرار پائے گا. تو اس وقت جادو جو تھا وہ بہت پیک ٹائم پہ تھا. آپ کو پتہ ہے جادو کروایا کس طرح جاتا ہے؟ جادو کروانے کے لیے انسان کو شیطانوں اور جنوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، جنوں میں سے جو شیطان ہیں ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جنوں کے ذریعے ہی احرام مصر اور یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھی، کیونکہ وہ جادو سیکھتے تھے، وہ جادو جانتے تھے، وہی سارا کچھ کرتے تھے. اور یہی چیز دیکھ کے بنی اسرائیل اور ان کی اینسسٹرز میں یہ چیز پیوست ہو گئی، اندر تک گھس گئی کہ یہ ہم نے کرنا ہے. ان کو لگتا تھا یہی چیز جو ہے وہ باقی رہنے والی، اور یہی مطلب ان کے ذہن میں بس یہی تھا، وہ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ سکتے تھے. اب اس چیز کو، اس سینیریو کو آپ سوچئے اپنے اوپر، ہمارے اوپر ذرا اس طرح سوچئے کہ ہم تھے پہلے انڈیا اور پاکستان سیم ایک ہی جگہ پہ تھا، بر صغیر جس کو کہتے ہیں ہندوستان. اس پر کون حکومت کرتا تھا؟ مسلمانوں کے اوپر حکومت کرتے تھے ہندو، اور ہندوؤں کے اوپر اور مسلمانوں پر دونوں پر حکومت کرتے تھے کون؟ برٹن، یعنی کہ یہ انگلینڈ، صحیح ہے نا، برطانیہ جس کو کہتے ہیں، یہ حکومت کرتے تھے آ کر. تو اب مسلمانوں کی سوچ کیا تھی اس وقت کہ وہ بالکل ہی پستی میں تھے، نہ وہ انہیں نہ پڑھنے لکھنے دیا جاتا تھا، اور موسٹلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اس لیے نہیں ڈالتے تھے کیونکہ اسکولوں میں وندے ماترم اور وہ اس قسم کے اپنے وہ ان کے جو راگ گیت ہوتے تھے وہ گائے جاتے تھے جس سے ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی. تو مسلمان اپنے بچوں کو پڑھنے بھی نہیں بھیجتے تھے. وہ زیادہ تر پڑھنے کا رجحان ہی نہیں تھا مسلمانوں میں اس ٹائم پہ. بہت کم لوگ تھے جو کہ شعور کے اس لیول پر تھے کہ نہیں ہم نے پڑھوانا ہے کسی بھی طرح، کیونکہ اب ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن ہے نہیں، تو ہم نے اسی اس میں پڑھانا ہے.
تو بہت کم لوگ اس میں پڑھے لکھے تھے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ان کو جابس کی فیسلٹیز نہیں تھی، ظاہر ہے پڑھتے نہیں تھے تو جابس کیسے ملیں گی، اور پھر جب اور ویسے بھی اگر پڑھ لکھ بھی جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا. اور وہ ہندو جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت چاپلوس قوم ہے، ہندو جو ہے وہ انتہائی چاپلوس اور عیار قوم ہے، مکار جسے کہتے ہیں، عیار اور مکار قوم ہے. یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں یہ آپ کے دوست، یہود و نصارہ، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ چاپلوسیاں کر کر کے، پالیٹکس کر کر کے، منافقت کر کر کے اپنے تو کام نکلواتے تھے اور مسلمانوں کو یہ پیچھے دھکیلتے ہی جاتے تھے. تو یعنی کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا خاصا ظلم ہوتا تھا وہاں پر. اسی وجہ سے قائد اعظم نے الگ ملک لینے کی بات کی اور کہا کہ نہیں، ہم اپنا دین پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں ایک نیا ملک چاہیے، ایک الگ جگہ چاہیے جہاں پر ہم کسی کو جواب دینا ہو، جہاں پر جو ہے وہ ہم اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں، اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے. تو 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بہت ہی، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ساری ہسٹری آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بہت ہی مشکل اور محنتوں کے بعد آخر کار جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو ایریاز جو تھے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ ایریاز جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی وہ انڈیا میں شامل ہو جائیں گے. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خون ریزی اور سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے آخر کار پاکستان جو ہے وجود میں آ گیا. پاکستان وجود میں آ گیا. بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی. جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ تو ظاہر ہے اثار اور محبت اور اس کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ تھے، اور ایمانی حالت بھی ان کی اتنی اسٹرانگ تھی. تو الحمدللہ انہوں نے اس ملک کو حاصل تو کر لیا. آہستہ آہستہ جنریشنز میں جو ہے وہ مطلب آگے بڑھنا شروع ہوا. اب 75 سال گزر گئے، 75 ایئرس سے اوپر ہی ہو گئے ہیں، لیکن 75 ایئرس گزر گئے. اب آپ دیکھیں ہماری سوچ کیا ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم آج تک بھی اپنے آقا جو کہ برطانیہ تھے، وہ کون تھے؟ انگریز. ہم انگریزی سے باہر ہی نہیں نکلے. ہم اپنی اولادوں کو انگلش بولنا اس لیے سکھاتے ہیں کہ یہ کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے. مطلب ہم کو لگتا ہے کہ انگلش جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے یہ نہیں سکھائی تو پھر تو بس نہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اردو بھول چکے اور انگلش آگے پہنچ گئی. انگلش کو ہم نے اپنی زندگی میں اتنا وار دیا کہ اپنی ہی لینگویج، اپنی ہی جو ہماری زبان تھی اس سے ہم بالکل ہی بے بہرا ہوتے چلے گئے. اور آج آپ اپنی ہی اولادوں کو دیکھیں تو وہ اردو سے اتنا بھاگتی ہیں کہ اردو میں کوئی سبجیکٹ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیپر ہی نہ ہوا کرے، ہم تو نہیں پڑھنا چاہتے. یہ تو یہ غلامی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی اولاد کو انگلش کے پیچھے اتنا پاگل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایسے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بہت ٹاپ کی انگلش بولتا ہو، ٹاپ کا اس کا سب کچھ رزلٹ آتا ہو، ٹاپ کرتا ہو. اور بس اور پتہ ہے، اور ہمارا تعلیمی نظام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے، یہ کتاب ہے آپ کے پاس اور یہ سوال ہے آپ کے پاس، اس سوال کا جواب یہ 4 لائنوں میں ہے. یہ بچپن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہے. اور اگر آپ نے اس سوال کے علاوہ، اس 4 لائنوں کے علاوہ کوئی ایک بات بھی لکھی تو آپ کے نمبر کٹ ہو جائیں گے. آپ اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. آپ کو اس سے زیادہ پڑھنے کی وہ ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ زیادہ پڑھنے کا شوقین ہو اور وہ ادھر ادھر سے چیزیں، معلومات اکٹھی کر کے اس میں لکھ دے تو ہمارا تعلیمی نظام اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. آپ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ سکتے، آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. اور اس سسٹم میں جا کے جب بچہ وہ پڑھا کے فارغ ہوتا ہے، یہ میٹرک نہیں ہے، یہ صرف آپ یہ سوچے کہ میں نے او لیولز کرا دیتا ہوں تو شاید اس سسٹم سے نکل جاؤں. نہیں جی نہیں، یہ او لیول سے لے کر ہر چیز یونیورسٹی لیول تک آپ پورے آخر تک چلے جائے، آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی اجازت نہیں ملتی. استاد آپ کے سر پہ یہی ڈنڈا لے کے کھڑا رہے گا کہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی بات لکھی تو میں تو ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گا. پھر جب اس ذہنیت کے ساتھ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ انسان آگے اس سے زیادہ سوچنے کی اب اس کو گنجائش، اب اسے عادت ہی نہیں رہتی، اب وہ ختم ہی ہو جاتی. وہ جو اس کے اندر چھوٹا موٹا اس کے اندر ایک شعور تھا کہ جس سے میں کچھ اور سوچ سکتا، اس سے شعور میں پہنچ سکتا، وہ اس لیول تک پہنچنے ہی نہیں پاتا. وہ وہیں اندر ہی اندر کہیں مار دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان نوکریاں ڈھونڈتا پھرتا ہے. نوکری کیا ہوتی ہے جی؟ نوکری کا دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے؟
नौकरी का एक दूसरा लफ्ज बताइए उर्दू का जो कि इसका सिनोनिम हो, इससे मिलता जुलता हो। जी, कौन बताएगा? गुलामी। जी जी, गुलामी। हम अपने बच्चों को गुलाम बनाने के लिए ट्रेन करते हैं। अब वो नौकरियां ढूंढते हैं, तो उसके बाद वो सर पे उनके आका बैठे होते हैं और वो इसी इसी डिप्रेशन, इसी फ्रस्ट्रेशन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार के एट द एंड मर जाते हैं। ये है हमारा सारा सिनेरियो। अब इस टाइम में, इस सारी गुलामी में इंसान को दीन पढ़ने का, दीन में जुस्तजू करने का, अल्लाह को जानने का, निशानियां पहचानने का वक्त कहाँ है? कहाँ है वक्त? उसके पास तो ये ना सोच रही, ना वक्त रहा, ना और कुछ रहा। उसको तो हमने एक ऐसे ट्रैक पे पहुंचाया कि बस तुम यहाँ से तो अब तुम हिल ही नहीं सकते, और उसके बाद उसको बिल्कुल उसकी सोच भी बंद कर दी। आप सोचिए कितना बड़ा जुल्म है। और ये है गुलाम ज़हनियत, जो 75 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी हमारे अंदर से निकल ही नहीं रही। मतलब अल्लाह ताला ने 40 साल उन पर इसलिए हराम कर दी थी कि अब नई जनरेशन जवान होगी और अब नई जनरेशन में गुलामी के आसार नहीं होंगे। हमारे अंदर तो अभी तक ही है। 75 ईयर्स गुजर गए हैं, हम अभी तक गुलाम हैं, निकल ही नहीं रहे इस चीज़ से। आपको पता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे लोग होते हैं, जैसे मैंने मेमनों को देखा है। जो मेमन लोग होते हैं, वो अपने छोटे-छोटे बच्चों को, क्योंकि वो कारोबारी होते हैं शुरू से, छोटे-छोटे बच्चों को ना कारोबार करना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि ना एक छोटा-सा बच्चा होगा, 5-6 साल का बच्चा, उसके पास वो बहुत सारी कैंडीज़ और चीज़ें लेके आएँगे और उसको पकड़ा देंगे, और बाकी और जो जितने बच्चे होंगे ना, वो सबको पैसे देके बोलेंगे अब इससे खरीदो, इससे ये चीज़ें खरीदो। तो उस जो बच्चा उस दिन जो दुकानदार बना होगा, उस दिन वो उसको हिसाब-किताब, लेना-देना सब समझ आएगा, और जो फिर जो दे रहे हैं वो भी उनको देना-देना सब कुछ समझ आएगा। इस तरह से वो खेल-खेल में बच्चों को कारोबार करना सिखाते हैं। तो वो शुरू से, और वो लोग बहुत बुरा समझते हैं कि कोई हमारा बंदा जो है वो जॉब करे। अभी पिछले दिनों मेरा किसी से हुई थी मुलाकात, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमारा भाई जॉब करता है, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है ये बात। पता नहीं क्यों करता है, वो उसका शौक है जॉब करना। तो कहने का मतलब ये है कि इस आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। सोचें तो हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? क्या हमने सिर्फ़ इसी दौड़-धूप में कि अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा बना लें, अच्छा घर बना लें, अच्छी गाड़ी खरीद लें, महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा लें, अच्छी-अच्छी जगहों पे घूम-फिर के जो है वो फ़ोटोज़ लगा के इंस्टाग्राम पे और फ़ेसबुक पर जो है वो थोड़ा-सा इतरा लें, बस हम इसीलिए आए हैं कि दुनिया में? असल में हमने क्या करना था, क्या क्या चीज़ हमें अल्लाह ताला की तरफ लेके जाएगी, हमें इस आखिरत में क्या करना है, और आखिरत आनी भी है, क़यामत है भी, या तो ये चीज़ का यकीन हमें जो है वो कैसे आएगा, जब तक कि हम इसी सोच के साथ रहेंगे। बात समझ आ रही है ना आपको मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और ये सिर्फ़ हमारा अलमिया नहीं है, ये हमारी औलाद के लिए है, उसके आगे नस्लों के लिए, क्योंकि अब एंड ऑफ टाइम्स बहुत करीब है। अभी भी अगर हमने अपनी औलाद को नहीं पकड़ा, तो देखिए फितने ऐसे तेज़ी से आएँगे और आ रहे हैं कि इतनी तेज़ी से बहा के लेके जाएँगे सब कुछ कि हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। बहुत ज़रूरी है इस वक़्त अपने ईमान के लिए मेहनत करना, और अपने आस-पास के लोगों में से जितने लोगों को हम उस कुरान के साथ जोड़ सकें, जोड़ें। एक बात ही कहीं पहुँचा सकें, पहुँचाएँ। इतनी तेज़ कर दें अपनी मेहनत को और अपनी दौड़ को कि सोचे कि शायद कल नहीं आनी। ऐसे काम करें कि आज आज ही कर लूँ मैं जो कुछ भी करना है, आज ही मैं जितनी जितनी दीन के लिए मेहनत करनी है आज कर लूँ, मैं पता नहीं कल हो ना हो, कल मैं हूँ ना हूँ, मैं जितना मेहनत कर सकूँ कर लूँ। आपको पता है कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ़ एक मोटिवेशन के लिए बताती हूँ कि मैं अपना एक-एक लम्हा, एक-एक मतलब मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से वक़्त निकालूँ, मैं कहाँ लगाऊँ, और मैं कैसे जो है वो मतलब मेरा हर टाइम जो है वो बुक्ड हो जाए कहीं, अल्लाह ताला की खातिर। जहाँ-जहाँ मुझे मतलब ज़ाहिर है अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी देखना होता है, एक छोटा-सा बेबी भी है, तो सब कुछ देखना होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं सोच रही होती हूँ कहाँ-कहाँ वक़्त जो है वो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, और मैं करने की कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें। अगर अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड औरत तो नहीं हूँ ना, मैं भी तो आप लोगों जैसी आम औरत हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसलिए मोटिवेशन के लिए बताती हूँ, इसलिए नहीं बताती कि मैं कोई बहुत आला अपने आप को समझ रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग भी करें, आप लोग भी ये मेहनत करें,
اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے انداز سے سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں ایسا کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے، جس سے دین غالب آ جائے، جس سے میں دین کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام کر سکوں، وہ چڑیا کی ایفرٹ ہی ہو جائے، بھلے بیبی سٹیپس ہوں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہو. ٹھیک ہے نا؟ آواز کم آ رہی ہے کیا؟ سب کو آواز کم آ رہی ہے؟ شازیہ شعیب کہہ رہی ہیں آواز کم آ رہی ہے. اچھا جی، چلیں پھر اب آپ لوگ اپنے کچھ یہ سارے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کیا نام ہے ورڈ میننگس لکھ دیے ہیں. اس میں سے کچھ چیزوں پہ میں نے کچھ ایڈیشنز بھی کیے ہیں. جیسے دیکھیں بشرا میں، بشرا من بشیرن میں بشرا، ایسی خبر جس کا اثر انسانی جلد پر نظر آتا ہے. اسی لیے انسان کو بھی بشر کہتے ہیں، کیونکہ انسان کی جلد پر جو ہے وہ خوشی کا، اداسی کا، یا جو کوئی بھی اس طرح کی بات ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن جانوروں کا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جذبات نظر نہیں آتے نا. جانوروں کے جسم پہ اتنے بال ہوتے ہیں کہ ان کے جذبات نظر نہیں آ سکتے. تو انسان کے جسم پہ بال نہیں ہوتے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر ہی اثر. جیسے آپ خوش ہیں تو آپ کا چہرہ تمتمائے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سامنے والا آپ کو دیکھ کے بتائے گا، کہے گا کہ آپ کس بات پہ اتنا خوش ہیں. تو یہ میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہیں، باقی سارے تو ویسے ہی ہیں. اب یہ ہے کہ اب زیادہ تر ورڈز جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اب اتنا نہیں ہے. جیسے یہ دبر ہے، کسی شے کا پچھلا حصہ دبر کہلاتا ہے، پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دبر کہلاتا ہے. اور یہ قلب سے ہے، فتن قلبو سے قلب سے ہے. انقلاب بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. انقلاب کا معنی ہوتا ہے گردش کرنا، کہتے ہیں نا انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے پہلی حالت پہ لوٹ جانا یا پھر چینج ہونا، کسی چیز کو چینج ہونا. گردش میں بھی انسان آپ دیکھتے ہیں چینج ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی بال گھوم رہی ہے تو وہ مستقل بدلتی جا رہی ہے. اس میں نے کچھ لفظ لکھے، جیسے یہ رجلن ہے. رجلن ایک آدمی کے لیے رجلن ہوتا ہے، دو کے لیے رجلانی ہوتا ہے، اور زیادہ کے لیے رجالن. ٹھیک ہے؟ آپ نہ ری جوائن کر لیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے کم آ رہی ہے. اب یہاں دیکھیں توکلو میں وکلا، واو کاف لام، وکیل بھی اسی سے ہوتا ہے. آپ دنیا میں جب وکیل کرتے ہیں تو آپ اس پہ انحصار کرتے، بھروسہ کر کے اور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. یہی ہے توکل بیسیکلی، کہ آپ جب اللہ اپنی کوشش کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل سمجھ لیں کہ اب سارے کام معاملات اللہ سنبھال لے گا، اور اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں. اس کو کہتے ہیں توکل. اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اپنی فکریں اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کر دے گا. یہ دامو، ما دامو دال واو میم دوم سے بھی ہوتا ہے، اور دوام بھی اسی سے ہوتا ہے. دوام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنا نا، یعنی موجود رہنا. بیسیکلی دوام ہوتا ہے موجود رہنا. مثلا انسان دوام چاہتا ہے، یہ لفظ ہم سنتے ہیں نا، انسان دوام چاہتا ہے، یعنی انسان ہمیشہ موجود رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا. تو یہ دامو جب تک وہ موجود رہیں گے، بیسیکلی جب تک وہ رہیں گے. اسی طرح یہاں دیکھیں قائدون، قادہ سے ہے. نماز میں بھی وعدہ ہوتا ہے، اور سوری یہ قادہ ہے، سوری وعدہ نہیں ہے. نماز میں بھی قادہ ہوتا ہے جس میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، اور پہلی اور دوسری رکعت میں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جو ہے یہ بھی قادہ کہلاتا ہے. قادہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، سکون سے بیٹھنا. تو بیسیکلی قادہ، تو یہ قائدون بیٹھنے والے. میں یہ آپ کی ایکسپلینیشن اس لیے لکھتی ہوں تاکہ یہ کچھ نئے لفظ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. اردو میں بھی اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. نفسی میں دیکھیں نفس اور یا متکلم ہے، تو نفسی میرا نفس، اخی میرا بھائی. تو یہ ہو گیا جی. جی اب آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہو، کوئی بات کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ غلام ہیں اپنے ذہنوں کے حساب سے؟ جی جی حمیرہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیسی ہیں آپ؟ سلام، الحمد للہ میں ٹھیک، آپ سنائیں. جی میم الحمد للہ، دعا آپ کی. میم آپ ایک بات اس وقت کہہ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے نا، کہ انگلش کے حوالے سے، کہ پاکستان میں تو یہ ایک فیشن ہے کہ اگر آپ کو انگلش بولنی آتی ہے تو بڑا بے شک آپ غلط ہی بول رہے ہوں، ایکسنٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. میم یہاں پہ بیرون ملک میں بھی یہ حال ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی وہ بڑی آر سمجھتے ہیں کہ بچے کو اپنی زبان نہیں آئے. میں تو ان کو ہوتا ہے کہ بڑی شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ دوسرا بچہ جو ہمارے کسی کے سامنے اپنی زبان بول رہا ہے، اردو پنجابی کوئی بھی ہو، پشتو. کہ تو بیرون ممالک میں بھی یہی حال ہے، آپ یقین جانیں کہ ہم اپنی غلامی سے اب تک وہاں پہ بھی جا کے نہیں نکلتے ہیں لوگ.
مطلب یہ کہ وہاں پر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش بولے نا. جی بالکل یہی بات میم کہ چھوٹے چھوٹے بچے، حالانکہ اسکول میں ٹیچرز کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اپنی زبان سکھائیں، یہ بہت اچھی عمر ہوتی ہے کہ بچہ 2 سے 3 یا 4 زبانیں آرام سے سیکھتا ہے. لیکن میں نے بہت سی فیملی ایسی دیکھی ہیں کہ جن کے بچوں کو ایک لفظ نہیں آتا، کتنا بڑا ایک لفظ جیسے آپ کہنا، تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ جی وہ مطلب بولتے کچھ نہیں ہے آگے سے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ بڑی شرمندگی کی سی بات ہے کہ بچہ اپنی زبان بول رہا ہے، یہ ان کو کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ جی ہم پاکستان سے ہیں. یہ کتنی بڑا ظلم ہے آپ دیکھیں. کیونکہ جب ایسے بچے اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنے نانکے دادکے میں آتے ہیں، اپنے ننیحال میں ددیال میں، تو ان سے تو کوئی بات ہی نہیں کر پاتا. یہ اپنے ہی لوگوں سے انس نہیں کر پاتے. کیونکہ جب ان کی خالائیں یا جو بھی ان کے آس پاس کے لوگ ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو انگریز ہوتے ہیں بچے. اور ان سے جی اور میم. یہ والے بچے، اور جب اب بڑوں لوگوں کو نہیں آ پاتی ہوتی انگلش، وہ خود ہی بےچارے سے عجیب سے ہو جاتے ہیں. ایک بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے. وہ محبت جی بالکل میم. ایون کہ دوستیوں تک میں نے کچھ فیملیز کو دیکھا کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے بچے نا پاکستانیوں میں زیادہ گھلے ملے. تو ان کو ہوتا ہے کہ جی ہمارے پڑوسی ہیں تو گورا ہے، تو سامنے اسکول میں بچہ کوئی گورے کا پڑھ رہا ہے تو اس سے بچے کی دوستی ہوگی. لیکن اپنے پاکستانیوں میں ان کو لگتا ہے کہ جو ہے کہ یہ وہ بیکورڈ سا فیل ہوتا ہے کہ جی اپنوں میں بچہ جا رہا ہے، انگلش کیسے بولے گا. بھائی بچہ انگلش بول لے گا، انگلش تو وہ باہر کھڑے ہو کے سیکھے گا، 4 دن میں سیکھ لے گا. اور انگلش میں ایسی کون سی بات ہے. انگلش تو بلکہ آپ لوگوں کا تو ماحول ہوگا نا، آس پاس تو سبھی لوگ انگلش بول رہے ہیں تو اس کو بولنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اس کو اپنی کوئی زبان سے میم ہوگا. بچے 4 دن لگاتے ہیں سیکھنے میں، کوئی لفظ نہ سیکھنے میں 4 دن. آپ مجھ سے مستقل اردو بولیں، بچہ پک کرتا ہے. میرے بچے نہیں بولتے، چھوٹا والا میرا بہت گھبراتا ہے بولتے ہوئے، لیکن میں اس سے ضرور بات کرتی ہوں. میں اس بالکل کو چڑھاتی ہوں، بلکہ وہ چڑھتا ہے، کہتا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. کہتا ہے 2:30 بجے کیا کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا 2:30. میں نے کہا تمہیں اردو میں نہیں آتا کیا بولنا، تو کیا مصیبت آتی ہے تمہیں. 2:30 تو خیر ابھی تک بھی بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. نہیں میم 2:30 میں اور ابھی بھی 1:30 سکھاتی ہوں اپنے بچوں کو. آپ یقین جانے میں بہت ڈانٹتی ہوں. میں نے کہا مجھے انگلش نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، مجھے اردو میں بات کرو. میں ایسے بات کرتی ہوں. میں نے کہا مجھے نہیں آتی، بولو مجھ سے اردو میں. اس نہیں، میں کیا تم کو تکلیف ہے، صحیح سیکھو بات گے تو آئے گی. صحیح بات ہے. اس میں کیا ہماری زبان ہے. ہاں جس کو برا لگ رہا ہے لگے، ووکیبلری مجھے آپ تو کی اچھا بڑھتی لگتا ہے ریڈنگ کے ساتھ. آپ جتنا ہے. جی ریڈنگ میم. کریں گی اور ریڈنگ کروائیں گی اتنی اچھی ہو جائے گی. کوشش کریں کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ کتابیں پڑھنے کے عادی ہو جائیں. لیکن بس یہ تو لمحہ ہمارا ہو گیا کہ جو موبائل آیا اس نے ہماری گھڑی میم اس بھی نے چھین تو لی. موبائل نے تو ہر چیز ہماری ختم کر اس دی نے ہماری بالکل. جو گھڑی بھی ہے نا چھین لی، ہماری کتابیں بھی چھین لی، جی ہمارا الارم کلاک بھی چھین لیا، سب کچھ چھین کے رکھ دیا اس نے ہمارا. قرآن بھی ہمارا یہ ہو گیا میم. ہر چیز ہو گئی. کوئی بچے سے جو کہو نا کہ بھائی یہ آپ لگا لو، نہیں 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 موبائل پہ ہمیں الارم صحیح رہتا ہے. بھائی موبائل میں کیوں رہتا ہے صحیح. تو موبائل نے ہماری زندگیوں کو بہت محدود کر دیا ہے. صحیح بات ہے. اور اس سے بہت زندگیاں بھی خراب ہوئی ہیں. جی میم بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں ہم سے شیئر کی. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ اور کوئی باہر کے لوگ جو ہیں ہمارے صدف، آپ لوگ بتائیں کہ کیسا، کیا صحیح کہہ رہی ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے وہاں پر باہر کے ملکوں میں؟ جی حمیرہ ظفر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. واقعی میں ہماری ابھی تک ذہنی غلامی نہیں گئی ہے. میں اپنی فیملی کی بات کروں گی. ہمارے جو یہاں پہ باہر، میں بھی کینیڈا میں رہتی ہوں، تو بہت زیادہ حد تک ذہنی غلامی آ گئی ہے. اب تو مطلب اتنی ہو گئی ہے کہ برانڈز کا ایک عجیب سا لوگوں کے دماغ میں بن گیا ہے کہ برانڈز پہننی ہے. اور پاکستانی تو پاکستانی، لیکن یہاں پہ بھی جو ہے وہ انگلش برانڈز کا مقابلہ چلتا رہتا ہے آپس میں. اور اگر کوئی ایک پہن لیتا ہے تو اس کا اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، اور جو بھی ہوتی ہے اسنیپ چیٹ لگائی جاتی ہے. مطلب بہت زیادہ دکھاوے کی لائف جو ہے وہ بالکل وہی جو گوروں والی لائف ہے، دکھاوے کی لائف جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے. اور میں نے ایک چیز یہاں پہ دیکھی ہے کہ واقعی میں پاکستانی اور انڈینز جو ہیں وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن چائنیز جو ہے وہ واحد قوم ہے جو ادھر آ کے بھی انگلش بولنا پسند نہیں کرتے. وہ ادھر آ کے بھی صرف ضرورت کی ہی بولتے ہیں. ادروائز وہ شاپس میں، مارکیٹس میں بھی وہ زیادہ چائنیز ہی بولتے ہیں. مطلب
یہ الگ مطلب وہ ان کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو ذرا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ضرورت سے زیادہ بالکل بھی انگلش میں انوالو ہونے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن ہاں ہمارے پاکستانی اور انڈینس جو ہیں وہ زیادہ، آپ نے اچھا، بالکل ٹھیک بولا، واقعی ایک میں اور ہماری چیز ذہنی دیکھیں، غلامی. چائنیز کے علاوہ آپ عربیوں کو دیکھیں، سعودی عرب میں یا جی یہ لوگ بھی نا انگلش نہیں بولتے. جی بالکل. میں دیکھ کے میں اپنے بیٹے کو لے کے جاتی ہوں تو وہاں پہ جو عربی ہوتے ہیں وہ عربی ہی بولتے ہیں، جو چائنیز ہوتے ہیں وہ چائنیز ہی بولتے ہیں. لیکن صرف پاکستانی اور انڈینز جو ہے وہ بالکل بھی اپنی اردو بولنا پسند نہیں کرتے، ہندی اردو کچھ بھی بولنا پسند نہیں کرتے، بس تو وہ یہی انگلش فکر ہی ہے نا بولتے ہماری کہ ہم غلام ہی سے نکلے ہیں. جی، جو قومیں جی غلام نہیں ہیں وہ اپنی چیزوں کو اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ہی چیزوں سے جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں. جی فرحانہ زاہد آپ بولیے. مجھے تو ایک بات بہت دنوں سے سوچ رہی تھی، ابھی کچھ دنوں سے جب آپ کے یہ ساری سنتی ہوں نا، سارے الگ سے بھی سنتی ہوں، سنانیسا کا پچھلا بھی سنتی ہوں، تو مجھے ایک بات کی فیلنگ بہت اچھی آتی ہے کہ ہم جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا وہ محدود ہوتی ہے، اور ہے نا، لیکن اللہ نے ایک دینی تعلیم کو کیسے آرڈر دیا ہے کہ اس کو آپ پھیلائیں. جب آپ نے ایک چیز بھی سیکھ لی اس کو آگے بڑھائیں. اور دنیاوی تعلیم محدود ہو گئی ہے، اس کو ہم پھیلاتے ہیں لیکن ایسے نیکی کی صورت میں نہیں پھیلاتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور اگر ہم پھیلانا چاہتے بھی ہیں تو ہم اس پہ معاوضہ چاہتے ہیں. جیسے اگر مجھے میتھس آتی ہے تو اگر میں پھیلانا چاہوں گی تو میں کہوں گی مجھے اس کا معاوضہ بھی چاہیے. ایسے ہی تھوڑی میں فری میں سکھاؤں گی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی بشارت آپ بولیے. میم میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جی کہ میم جیسے ابھی بات ہو رہی تھی برانڈ کی، تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مجھے ہم لوگوں کے یہاں پہ اتنا نہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی ایک کمیونٹی ہے کہ جس میں یہ بہت ہے کہ جیسے کوئی پلیز ہو تو برا نہ مانے، جیسے ڈاکٹرز ہیں ان کی وائفز خود بھی ڈاکٹر نہیں ہوں گی لیکن اگر ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، یہ تھوڑی ہائی فائی جاب ہے، آپ یقین جانیں کہ ان کا جو انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اچھا آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، اچھا جی بتا دیجیے یہ کرتے، اس کے بعد ان کے منہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں تو کہتی ہوں ہاں بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں خوش رہیے، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، نہ ہم آپ کا کھا رہے ہیں نہ آپ ہمارا کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں ملنا مت ملے، ہم زیادہ خوش ہیں اس سے. تو میم یہ والی مطلب مینٹیلٹی اتنی بعض دفعہ تکلیف دیتی ہے کہ ہم نے کیا کیا بھائی، ہم بھی اپنی محنت سے رہ رہے ہیں، ہمارے میاں بھی محنت کر رہے ہیں، ہمارے ہسبینڈ بھی جاب کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی محنت کر رہے ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. لیکن یہ والی بات آپ کی جو تھی کہ وہ جو ہم نے برطانیہ کی غلامی کی ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہر جگہ چل رہی ہے. کہیں بالکل. نہ کہیں جیسے وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ ہم گورا چمڑی ہے تو ہم اچھے ہیں، تو وہی ہمارے اندر تعلیم بھی لے کر آ گئی یہ چیز. تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم دین سے دوری ہے اس کا حل، اور کیا ہے، یہی ہے کہ دین سے دوری ہے. اور ان کو بس یہ کہ آپ چھوڑ دیں ان کے فال پہ کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نہیں ملنا چاہتے، آپ کی مرضی. ہر انسان یہ تو حل نہیں یہ ہے کرے گا کہ کہ ہم اگر دین سے جڑیں گے تو آپ دیکھیں اس وقت ہم سب کے درمیان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ماشاء اللہ بہت ویل آف بھی ہوں گے. پراؤڈ ہوتی ہیں. ایک منٹ. تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بہت ویل آف ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ جو ہے وہ زیادہ ویل آف نہ ہو، کچھ مڈل کلاس ہو. لیکن کیا اس وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلاس کرتے ہوئے یہ چیز ہمارے لیے معنی رکھتی ہے؟ اب اس میں سے بالکل اگر فرض کریں کوئی بھی اگر اس وقت ہماری کلاس میں کوئی ایک ایسی خاتون نکل آئیں جو گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس وقت ہمیں ان سے بھی اتنی ہی محبت فیل ہوگی اور ان کی بات بھی ہمیں اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی اب باقیوں کی ہو رہی ہے. اس وقت ہمیں کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہوگا. تو بیسیکلی اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں دین کی ایک جماعت بننا ہے، ایک ایسی جماعت جو کہ سب سے محبت کرنے والی ہے. بالکل. آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم اہل کتاب سے محبت کرتے ہو لیکن اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے، یہود تم سے محبت نہیں کرتے. لیکن تو ہم آپس میں جب ہم اہل کتاب سے محبت کر سکتے تو کہ ہم آپس میں محبت نہیں کر سکتے؟ ہم تو آپس میں اس سے زیادہ محبت کریں. صحابہ کی آپس میں کتنی محبت تھی، آپس میں کلیشز نہیں ہوتے تھے، اختلافات بھی ہوتے تھے لیکن محبت اپنی جگہ رہتی تھی، وہ نہیں الگ ہوتی تھی. جی نیکسٹ یہ کرن یوسف آپ. وعلیکم السلام. تو ایک منٹ کرن جی، ڈاکٹر صاحبہ آپ بولیے.
جی ڈاکٹر صاحبہ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہماری حدیث تو یہ کہتی ہے نا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. بالکل. مطلب بہترین وہ نہیں ہوتا جو ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں تو ریٹائر ہوئی ہوں. تو بہترین تو وہی ہے. تو میں تو ہمیشہ سے یہی سوچتی ہوں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو یہ ساری بکس وغیرہ جو اتنی موٹی موٹی پڑھتے ہیں، اگر انہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی اور وہی نہیں پڑھا جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور پڑھائے. بالکل بالکل. بس یہی کہنا چاہ رہی تھی. آپ کی اس موٹی موٹی کتابوں سے مجھے اپنی موٹی موٹی کتابیں یاد آ گئی. یہی نا مطلب میں وہ خود بھی اتنی فارماسسٹ ہوں ضروری ہے قرآن. تو جی میں خود جی. بھی فارماسسٹ ہوں تو میں نے بھی نہیں اتنی موٹی موٹی وہ کتابیں ڈاکٹر پڑھی. کا ذکر ہاں جی جی. ڈاکٹر کا ذکر نکلا نا اس لیے ڈاکٹر کا نہیں ذکر نہیں نکلا تو نہیں میں نے آپ بولا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں اس کو کہ میں اپنی وہ کتابیں یاد کرتی ہوں اور وہ ڈھیر و ڈھیر اتنی کتابیں میں نے جمع کر کے اپنے آپ کو میں بہت شو آف بھی کرتی تھی کہ میرے پاس دیکھو کتنی کتابیں ہیں اور میں خوش ہوتی تھی اس بات پہ. لیکن جب مجھے دین میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے اوپر تو گھڑوں پانی گر گیا. میرے اوپر کہتے ہیں نا کہ میں مطلب پانی پانی ہو گئی اس بات پہ کہ اللہ میں نے اپنی ساری جوانی اپنا سارا بچپن ان کتابوں کو پڑھنے میں لگا دیا، لیکن تیری یہ کتاب کو میں آتا ہی نہیں، کچھ آتا ہی نہیں، نہ پڑھنا آتا نہ سمجھ آتا، اور بڑے مزے سے اپنی زندگی گزارے جا رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں اس بات پہ. تو سب سے زیادہ تو مجھے اس بات پہ ہوا تھا کہ میں نے سارا اپنا قیمتی وقت جو تھا جس میں میں بہت بہت اچھا اور کچھ اچھا پڑھ سکتی تھی وہ میں نے سب گنوا دیا. تو جی کرن آپ بولیے. مجھے بھی سوری ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑا ٹائم کم ہے تو یہ دو لوگ ہیں ان سے ابھی پوچھ لیں. جی جی کرن. جی نہیں میں بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بس یہی چیز ایک تو کہنا چاہ رہی تھی کہ بیچ میں بات نکلی تھی موبائل کی، تو موبائل تو انہوں نے محدود تو کر دیا. ہم ایک غلامی، یہ موبائل بھی ہمارے جو ہے نا ایک طرح سے ہم غلام ہو گئے اس کے. سب سے پہلے تو ہمیں اس موبائل کا غلام نہیں بننا. سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ پریکٹس کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے ہر چیز کو موبائل سے لنک کیا ہے. تو آپ جس طرح کہہ رہی تھی نا کہ موبائل نے محدود تو کیا ہے ہمیں بہت ساری چیزوں میں، لیکن ہم خود بھی یہ غلامی والی جو سوچ ہے نا سب سے پہلے تو اس موبائل سے ختم کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک اور سیکنڈ بات یہ کہوں گی کہ جو باہر ملک میں لوگ رہتے ہیں وہ لوگ تو چلو ابائڈ ہیں کہ وہاں رہ رہے ہیں تو ان کو وہاں کی نارمز اینڈ کلچرز کو فالو کرنی ہے وہاں کی قوم. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پاکستانی جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی بچوں کو جو ہے انگلش میں بات کرنا. ہم کہیں کسی محفل میں جاتے ہیں واٹ از یور نیم، مائی نیم از، بھائی اردو میں پوچھ لو، اردو میں بات کر لے. بچہ اگر اردو میں بات کرتا ہے تو اچھا آپ کے کون سی اسکول میں جاتے ہیں بچے؟ اسکول برانڈ ہمارے پاکستان میں کتنی اس چیز کی وہ ہے زیادتی ہے. مطلب ہم چلو باہر کی ہم کیا بات کریں، ہمیں اپنے پہلے تو پاکستان میں آپ پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں ہماری اردو مادری زبان ہے. ہمیں اردو میں بچہ اگر ہمارا بات کر رہا ہے تو اس کی اردو اچھی کرنی چاہیے. مجھے ابھی زیادہ اس کورسز کے بعد ان سب کے بعد زیادہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے بھی یہی حرکت کی ہے. میرے بھی بچے ہیں اور میں بھی اسٹارٹنگ میں یہی ہو رہا تھا کہ یار نہیں انگلش انگلش انگلش. لیکن سچی بات ہے یہ غلامی کی تو سوچ ہے ہمارے اندر جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ نہیں یار ہمیں تو فالو ہی کرنا ہے. وائی ناٹ ٹو، ہم کیوں نہیں وہ کر سکتے، ہم کیوں نہیں ڈفرینٹ. Why تیسری not آپ یہ break جو the کہیں گے نا norms؟ کہ کیسے بالکل قلیل لوگوں میں ایگزیکٹلی شامل ہو اور جائیں. ہم کیوں نہیں نارمس تو ایگزیکٹلی. اور تیسری بات یہ کہ میں کہوں گی کہ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک اور چیز بہت کامن ہے. ہم یہ اپنی جیسے ہم سب جتنی بھی خواتین یہاں پہ جوائن کیا ہوا ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو، جن کے چھوٹے بچے ہیں ابھی جن کے پرائمری میں ہیں بہت چھوٹے ہیں، تو ہم یہ کریں کہ بھائی ہم پری اسکول اور اسکولس ڈھونڈنے کے بجائے ہم ساتھ ساتھ کوئی ایسی اسکولس ڈھونڈیں جہاں پہ قرآن کی تعلیم اچھی ہو رہی ہو. ہم قرآن کی تعلیم بچوں سے شروع کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں. میں نے ابھی یہ سوچنا شروع کیا کہ میں اب اچھا اسکول میں بھی بہت ڈھونڈتی تھی جب میرے بچے چھوٹے تھے، تو میں اچھا اسکول ہو، برانڈیڈ اچھا مہنگا اسکول ہو جہاں انگلش بہت بولی جائے. لیکن اب میں نے الٹا کر دیا. اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ایسا اسکول ہو جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہو، تجوید کی تعلیم ہو، تفسیر کی تعلیم ہو. بچوں سے ہی تو شروع. اگر یہ بچے ہم اتنے بڑے ہو کے یہ سیکھ رہے ہیں، اگر یہ بچوں کے ذہنوں میں ابھی سے ڈال دیا جائے تو سوچیں وہ بڑے ہو کے کتنا مضبوط ایک وہ مسلمان بن سکتے ہیں، کتنے اچھے سچے مومن بن سکتے ہیں. کچھ بھی آپ سیکھ رہی ہے نا یہ اپنے بچوں سے شیئر کیا کیجیے. آپ یہ مت جی سوچیں جی چھوٹے ہیں. آپ نے جب رات کو ان کے ساتھ نہیں نہیں ہر چیز جو آپ سن رہی ہیں وہ سب چیزیں بنی اسرائیل کی تاریخ یہ سارا کچھ یقین کر سب کچھ شیئر کر دیا. آپ دیکھیے گا کہ ان کا فرقان کیسا بلٹ ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی کورس کے ساتھ اپنی اولادوں کے ساتھ یہ میرا پریکٹیکل وہ ہے. تو الحمدللہ ان کے اندر بیک گراؤنڈ نالج کافی حد تک اس حد تک ہو گئی ہے کہ
اگر ہم کوئی چیز بات جی کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے یہ کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. جی جی یسرا آپ بولیں. سب سن رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال میں ایک ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یسرا. جی میں اصل میں یہی ایڈ کرنے والی تھی کہ جیسے آپ نے بولا کہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں اتنا نہیں ہوتا انگلش بولنے کا, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہوتا ہے کہ یہ ظاہر سے بات ہے کہ مطلب اس کی نا کنٹری کا یا قوم کا نا یہ سوچ کی بھی بات ہوتی ہے, کیونکہ میں یہاں مڈل ایسٹ میں ہوں, یہاں پہ انگلش بولنا اتنا کامن نہیں ہے, عربی نہیں سیکھتے انگلش وہ لوگ, اور خیر وہ ان کو اللہ میاں نے نوازا بھی ہے, مطلب تیل ہے پیسہ ہے تو یہ لوگ انگریز ہائر کر لیں گے لیکن انگلش بولنا نہیں سیکھتے. مطلب یہ لوگ جو ہے مطلب اپنا وہ عربک کا وہ جو ایک رکھتے ہیں نا, وہ شروع سے میں نے مطلب دیکھا ہے کہ یہ لوگ نہیں اتنا کرتے. ایون یہاں پہ کہ جیسے چائنیز بھی آ کے وہ لوگ کام کر کے چلے جائیں گے, لیکن اچھا چائنیز بھی نہیں سیکھیں گے عربک, نہ عربک چائنیز سیکھیں گے, وہ انگلش کو ایک انگریز کو ہائر کر لیں گے ایز اے ٹرانسلیٹر بیچ میں, لیکن کیا وہ اپنا وہ ایک رکھتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ زبان ہے, ہمارا یہ مذہب ہے, ہم مطلب ایک اسلامک وہ رکھتے ہیں اپنا. تو یہ جیسے کنٹری کا اور لوگوں کی سوچ کا سے بھی ہوتا ہے. یہ میں ایڈ کریں. اچھا میرے سوال یہ آیا تھا لیکن اس کا جواب کرن انہوں نے دے دیا کہ میں یہ ابھی میرے مطلب بچے نہیں ہیں, ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں, اللہ میاں میں اس نعمت سے نوازے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہم لوگ, میں یہی سوچتی ہوں بار بار کہ ہم لوگ اتنے عجیب سائیکل میں پھنس گئے کہ کیونکہ بچے ابھی نہیں ہیں, میں یہی سوچتی ہوں کہ بچے ہوں گے, پھر بچوں کی پرورش, پھر بچوں کو اسکول, پھر بچوں کو پڑھانا, پھر ایک وہ آ جاتا ہے یونیورسٹی, پھر جاب, پھر یہ. میں یہ کہتی ہوں یار ہم اس سائیکل میں پھنس کے رہ گئے کیوں, مطلب میرا یہ بار بار سوال آتا تھا کہ یار یہ کیا مطلب دنیا کی سائیکل ہے, یہ اس دنیا میں پھنس گئے ہم. لیکن وہ جو اب جیسے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہمارا مقصد اس دنیا میں آنا یہ نہیں ہے کہ اسکول کرو, یونیورسٹی کرو, جاب کرو, پھر مر جاؤ, نہیں, اس کا ہمارا مقصد ہی کچھ ڈفرینٹ ہے. لیکن میرا سوال صرف یہی آتا ہے کہ ہم اس سائیکل سے نکلے کیسے, مطلب میں اپنے بچوں کو, کر میرے سکتے ہیں, بچے کوئی انشاءاللہ. مشکل کام نہیں ہے یسرا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی بچوں کی, میں نے 3 بچوں کو 3 سال ہوم اسکول کیا ہے, اور آپ یقین نہیں کریں ماشاء گی کہ مجھے بہت مشکل ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ بہت آسان تھا یہ کام, بہت مشکل تھا. میرے بچے موبائل کے عادی تھے, ان کو موبائل سے نکالنا اور ان کو پھر پڑھانا, پھر ان کو اتنا ٹائم دینا, پھر گھر کے کام کرنا, سب کچھ کرنا. اس سب کے ساتھ ساتھ جو ہے سوسائٹی کا جو پریشر پڑتا تھا کہ اپنے خاندان والے, میری اپنے جو سسرال کے اور میکے کے لوگ تھے, وہ سب مجھے کہتے تھے تم اپنے بچوں کا فیوچر برباد کر رہی ہو, اور تم یہ کیا کر رہی ہو, اسکول کے بغیر تو دنیا میں کون بچہ پڑھا ہے, اور یہ وہ کیوں بھائی آپ اتنی, مطلب میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اتنی پڑھی لکھی عورت ہوں, اگر میں ہی اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکتی تو پھر تو مجھے اپنے آپ کی ساری ڈگری کے اس کو جلا دینا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکتی, کہ مجھے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اسکول کی محتاج ہوں کہ میں اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دے سکتی ہوں. تو میں نے ہر چیز کو, میں نے ان کے کورسز بائی کیے, خود پڑھاتی تھی ان کو بٹھا کے, لیکن اس کے ساتھ اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوا تھا, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میری اور اپنے بچوں کی بانڈنگ بہت مضبوط ہوئی. نارمس توڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ توڑ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں. میں نے 3 سال ہوم اسکول کیا, پھر اس کے بعد بچے میرے آ گئے تھے کلاس 7th میں, تو 7th میں نے پھر اب ان کو اسکول میں ڈالا. آپ یقین کریں پہلے 4 مہینے 6 مہینے تک, پہلے آدھے تک جو ہے وہ ٹیچرز کی صرف کمپلین آ رہی تھی میرے پاس کہ آپ کے بچے بہت سلو ہیں, ساری کلاس لکھ لیتی ہے سب کچھ, آپ کے بچے جو ہے وہ ابھی پہلے سوال پہ ہوتے ہیں, 2 لائنیں لکھی ہوتی ہیں, اس طرح چل رہا ہے. اور یہ کلاس 7 کا بچے کی بات کر رہی ہوں میں. اسی طرح کلاس 3 والے بچے کا بھی یہی حال تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صرف ان کو ٹائم دیں, یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے, آپ صرف انہیں ٹائم دیں. میں نے کہا آپ مجھے اتنے مہینے دے دیں, آپ ٹائم دے دیں, بس آپ ان کو پریشان, نہ آپ ان کو ڈانٹے پیٹے, نہ آپ مجھے بار بار کمپلین کریں, آپ صرف ٹائم دیں. اور آپ یقین کریں کہ جب میں ان کا ہاف ایئرلی رزلٹ آیا تو وہی ٹیچرز اور وہی کوآرڈینیٹرز تھیں جو مجھے آ کے باقاعدہ میرے سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ آپ کے بچوں نے تو بہت امپروو کیا ہے, آپ کے بچوں نے اتنا امپروو کر لیا, کیا آپ نے تو بہت محنت کی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے کوئی محنت نہیں کی, میں نے صرف اپنی اولادوں کو یہ کہا کہ بیٹا یہ اب تم لوگوں کا امتحان ہے, تم لوگوں نے اس کو کوپ اپ کرنا ہے. اور میں نے اپنی بچوں کو کچھ نہیں پڑھایا بٹھا کے, انہوں نے خود پڑھا.
میں نے کہا اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, دیکھیں اب آپ لوگ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں, آپ خود پڑھیں. ٹیچر جو پڑھا رہی ہے نہیں سمجھ آتا ہے ٹیچر سے دوبارہ پوچھیے, نہیں سمجھ آتا ہے مجھ سے پھر آ کے پوچھیے. تو میں ان کو صرف سپروائز کرتی تھی, میں ان کو بیٹھا کے نہیں پڑھاتی تھی, صرف چھوٹے والے کو پڑھاتی تھی جو تیسری کلاس میں تھا, کیونکہ وہ بھی چھوٹا تھا تو اس کو پڑھاتی تھی. لیکن پھر یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اب کر لیا. ابھی بھی ان کے ایگزامز ہونے والے ہیں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے خود کرنا ہے, میں آپ کو ایک ایک چیز لے کے نہیں بیٹھ کے پڑھاؤں گی, کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہو. پتہ ہے ہم بڑا ظلم ایک اور بھی کرتے ہیں بچوں پر, یہ اسکول لائف کے بارے میں ویسے بتا رہی, تو اس سے ایسی بات نکلی تو مجھے یاد آیا کہ اکثر جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بچوں کو الف سے لے کے دوبارہ پڑھاتی ہیں. جب اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ چیپٹر لے کے بیٹھتی ہیں, دوبارہ سمجھاتی ہیں, سارا کچھ دوبارہ پڑھاتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کو سوال جواب یاد کرا کے لکھواتی ہیں. بہت محنت کرتی ہیں, وہ غلط نہیں کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, بہت اچھا کرتی ہوں گی. لیکن اس سے بچے کے اندر ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول میں توجہ نہیں دیتا. بچہ کیا کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے اماں نے پڑھانا ہے تو ہے دوبارہ, اماں تو پڑھائیں گی ہی, تو اب ایک ٹائم تو میں ریلیکس کروں, تو وہ ٹیچر کی بات ہی نہیں سنتا. تو جب وہ آ کے پھر وہ عادی بن جاتا ہے پھر اس چیز کا, وہ کلاس میں بیٹھا وہاں وہاں شاید ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے, اور جب وہ گھر آتا ہے تو پھر آپ دوبارہ بیٹھ کے اس کو محنت کرتی ہیں. ہر دفعہ تو آپ کے پاس محنت کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا نا, کبھی آپ بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ تم اسکول میں کیا کر کے آتے ہو جب میں نے تمہیں پڑھانا ہوتا ہے سارا کچھ. تو بیسیکلی آپ اس کی ہیبٹ بلڈ کر دیتے ہیں نا کہ 2 دفعہ پڑھنا. تو آپ نے یہ ہیبٹ نہیں بلڈ کرنی ہے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی اور بڑے بچوں کے ساتھ بھی. آپ نے صرف اس کو اسسٹ کرنا ہے, اس کو پڑھانا نہیں ہے دوبارہ بیٹا. اگر آپ اسکول پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کو صرف اسسٹ کریں گے, لیکن اگر آپ ہوم اسکول کر رہے ہیں تو پھر بٹھا کے پڑھائیں آپ اس کو, پھر اس کے کانسیپٹ بلڈ کریں. ٹھیک ہے, چلیے. تو نارمز بریک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں, بڑے ہیں چھوٹے ہیں, ہر بچے کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ آپ اپنی ان چیزوں کو, اس علم کو شیئر کریں. انشاءاللہ فائدے مند علم ہے انشاءاللہ سب کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.